تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، صبحوں کے بابرکت لمحات میں ایک بار پھر سے لے کر حاضر ہوئے ہیں پروگرام ایک نئی صبح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکت اللہ آپ کو بھی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك۔ فرماتے ہیں بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی، یعنی ٹھہری رہتی ہے، اور اس میں سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ سبحان اللہ۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، کتنی پیاری حدیث ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر خوب درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج بھی ہمارے ساتھ کچھ مہمان ہیں جن سے ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے، آپ سے بات انشاءاللہ وہ کریں گے۔ بہت ساری گفتگو کرنی ہے، آج کا ٹاپک بھی بہت اہم ہے، اور بالخصوص اگر میں سمجھوں کہ گھریلو زندگی سے بھی بہت گہرا اس کا تعلق ہے آج کے ٹاپک کا۔ بہت سارے معاملات ہمارے حل ہو سکتے ہیں اگر آج کے ٹاپک کو ہم توجہ کے ساتھ سننے میں کامیاب ہوں۔ آج میرے ساتھ حسب معمول تشریف رکھتے ہیں میرے سیدھے ہاتھ کی جانب ہم مظفر بھائی۔ آج بھی انشاءاللہ آج کے ٹاپک کے حوالے سے گفتگو آپ سے کرنی ہے، اور دوسری جانب ہمارے حاجی ابو بکر صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ، حاجی صاحب سے بھی بہت ساری بات کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور آج پیارے پیارے کلام سنانے کے لیے آپ کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیو میں بہت پیارے نعت خواہ مستقیم بھائی سے بھی انشاءاللہ کلام سنیں گے۔ اگر آپ ہمارے نعت خواہ سے کوئی کلام سننا چاہتے ہیں، کوئی فرمائش کلام کی کرنا چاہتے ہیں، آپ کا پسندیدہ کلام آپ سننا چاہتے ہیں، تو اس وقت آپ کو موبائل کی یا آپ کے چینل کی اسکرین پر جو نمبر دکھ رہا ہوگا آپ اس پر ہمیں میسج کریں، آپ وائس اپنی بھیج دیجیے واٹس ایپ پر۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کوشش کریں گے اپنے پروگرام میں آپ کے کلام کو بھی شامل کریں گے۔ اسی طرح یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے بھی یوٹیوب پر لائیو بھی ہم ہیں، تو لائیو چیٹ کے ذریعے بھی آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، ہم آپ کی فرمائش کو انشاءاللہ پروگرام میں شامل کریں گے۔ آئیے پروگرام کو آگے لے کر بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام قرآن مجید سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى۔ إن هذا لفي الصحف الأولى
الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ العظیم۔ آئیے اللہ پاک کے پاکیزہ کلام قرآن مجید، برہان رشید، فرقان حمید کی تلاوت کے بعد ایک بہت ہی پیارا کلام بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نہ چھیڑو ذکر جنت اب مدینہ یاد آیا ہے، نہ چھیڑو ذکر جنت اب مدینہ یاد آیا ہے، نبی کا سبز گنبد دل کی آنکھوں میں سمایا ہے، نبی کا سبز گنبد دل کی آنکھوں میں سمایا ہے، ملا کرتی ہے منہ مانگی مرادیں تیرے روضے پر، ملا کرتی ہے منہ مانگی مرادیں تیرے روضے پر، غلاموں نے تیرے در سے جو مانگا ہے وہ پایا ہے، غلاموں نے تیرے در سے جو مانگا ہے وہ پایا ہے، نبی کا سبز گنبد دل کی آنکھوں میں سمایا ہے، خدا کی سلطنت کے تم ہو دولہا یا رسول اللہ، خدا کی سلطنت کے تم ہو دولہا یا رسول اللہ، تمہارے واسطے رب نے یہ سب عالم سجایا ہے، تمہارے واسطے رب نے یہ سب عالم سجایا ہے، نبی کا سبز گنبد دل کی آنکھوں میں سمایا ہے، شب اسرا مبارک باد تھی یہ حور و غلمان میں، شب اسرا مبارک باد تھی یہ حور و غلمان میں، محمد کو خدائے پاک نے دولہا بنایا ہے، محمد کو خدائے پاک نے دولہا بنایا ہے، نبی کا سبز گنبد دل کی آنکھوں میں سمایا ہے، زمین کو چیر
میں زمین کو چیرتے دوڑے ہوئے آئے ہیں خدمت میں، درختوں نے اشارہ آپ کا جس وقت پایا ہے، درختوں نے اشارہ آپ کا جس وقت پایا ہے، نبی کا سبز گنبد دل کی آنکھوں میں سمایا ہے، تمہاری ذات پر کیوں کر بھروسہ ہونا عالم کو، تمہاری ذات پر کیوں کر بھروسہ ہونا عالم کو، گناہ گاروں کو تم نے نار دوزخ سے بچایا ہے، گناہ گاروں کو تم نے نار دوزخ سے بچایا ہے، نبی کا سبز گنبد دل کی آنکھوں نے سمایا ہے، ثنائے مصطفیٰ وہ بھی روایات صحیحہ سے، ثنائے مصطفیٰ وہ بھی روایات صحیحہ سے، جمیل قادری کیا خوب تیرے پاس مایا ہے، جمیل قادری کیا خوب تیرے پاس مایا ہے، نبی کا سبز گنبد دل کی آنکھوں میں سمایا ہے، نبی کا سبز گنبد دل کی آنکھوں میں سمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایف جی این کے ناظرین، الحمدللہ کلام بھی ہم نے شامل کیا اور آپ نے ہی ماشاءاللہ امید ہے مل کر ساتھ پڑھا ہوگا۔ آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی فرمائش ہمارے پروگرام میں شامل کی جائے، ہمارے نعت خواں آپ کا پسندیدہ کلام بھی آپ کو سنائے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ایک تو جو پہ نمبر ہمارے جو ہیں آپ کو اس وقت اسکرین پر شیئر ہو رہے ہوں گے، آپ اس پر ہمیں واٹس ایپ کر دیں، واٹس ایپ اپنی وائس آپ بھیج دیں، انشاءاللہ ہم آپ کی اس وائس کو اپنے اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ اسی طرح یوٹیوب پر جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائیو چیٹ کا جو آپشن ہے وہاں جائیں اور ہمیں کمنٹ کریں کہ مجھے یہ کلام سنا دیجئے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کے اس کلام کو بھی انشاءاللہ ہم شامل کریں گے۔ ایف جی این کے ناظرین، ایک گاڑی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جا رہی تھی اور ڈرائیور اپنے انداز سے ڈرائیونگ بھی کر رہا تھا، گاڑی تیز رفتاری کے ساتھ فل اسپیڈ کے ساتھ جا رہی تھی اور اسی دوران ڈرائیور کے موبائل میں کچھ میسج آتا ہے، اپنے اس میسج کو وہ پڑھنے میں مشغول ہو جاتا ہے، پھر کچھ دیر کے بعد آگے دیکھتا ہے، پھر موبائل کے اندر لگ جاتا ہے۔ موبائل چلانے کے اندر ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ اتنا مگن ہوا کہ اس کو پتہ بھی نہ چلا کہ دوسری طرف سے ایک تیز رفتار گاڑی آئی اور آپس میں دونوں ٹکرائیں اور یوں ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ہماری زندگی کے اندر اس طرح کے بہت سارے مواقع آتے ہیں، بہت سارے شب و روز میں اس طرح کے واقعات میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں تو روزانہ کی بنیاد پر دنیا بھر کے اندر سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی لاتوجہی، تھوڑی سی لاپرواہی، تھوڑی سی بے پرواہی، تھوڑی سی توجہ نہ کرنا بعض اوقات ہمارے جان چلے جانے کا سبب ہوتا ہے
بعض اوقات مال کے تلف ہونے کا سبب ہوتا ہے، بعض اوقات اولاد کی نقصان کا سبب ہوتا ہے۔ تھوڑی سی توجہی، تھوڑی سی لاپرواہی انسان کو بہت بڑے نقصان تک پہنچا دیتی ہے۔ آج کا ٹاپک ہمارا ہے لاپرواہی۔ دنیا کے اندر ہم اپنی زندگی کے اندر آپ دیکھ لیں، اپنے جسم کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں، اپنی اولاد کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں، گھریلو معاملات کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں، بہت ساری ہم لاپرواہی کرتے ہیں، اس کے بہت سارے ہمیں نقصان اٹھانے پڑتے ہیں۔ آج انشاءاللہ الرحمن لاپرواہی کے حوالے سے بہت ساری آپ سے گفتگو کریں گے۔ اس ٹاپک کے حوالے سے اگر آپ بھی ہم سے کوئی اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہیں، گھر کے اندر بعض اوقات کوئی لاپرواہی ہو جاتی ہے، کوئی پریس کرنے میں کوئی لاپرواہی ہو گئی، کپڑا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، پریس کر رہے تھے اور تھوڑی سی توجہ ہٹی اور کپڑا جل گیا، اس طرح بہت ساری گھروں کے اندر لاپرواہی ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنا کوئی تجربہ ہم سے اگر شیئر کرنا چاہتے ہیں، کوئی آپ بھی اس میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، تو آپ جو یوٹیوب پر اگر دیکھ رہے ہیں یا لائیو ہمیں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، تو آپ ہمیں میسج کریں اور آپ بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ اس میں شامل ہو جائیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بڑھوں گا مظفر بھائی کی جانب، اور مظفر بھائی سے جانتے ہیں انشاءاللہ کچھ لاپرواہی کے حوالے سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ تعالی وسلم۔ علیہ وسلم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی اہم ہے، اور معاشرے میں اس کی مثالیں ساری زندگی میں بندے کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جگہ 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 مختلف مواقع پر جو لاپرواہی کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ لاپرواہی کو انگلش میں کہیں گے کیئرلیسنس۔ تو جہاں کہیں ہمیں کیئر کی ضرورت ہے کسی بھی معاملے میں، اگر وہاں اس کیئر کو ہم چھوڑ رہے ہیں تو ہم اس معاملے میں لاپرواہ ہو رہے ہیں۔ بلکہ آج ہاسپٹل میں جو آئی سی یو ہوتا ہے اس کا بھی فل فارم ہے انٹینسیو کیئر یونٹ، یعنی مریض کو جب سب سے زیادہ نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر اس پوزیشن میں، اس سیکشن میں رکھا جاتا ہے کہ یہاں بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ پھر وہاں سے جب حالات سنبھلتے ہیں تو پھر اس کو جنرل وارڈ میں، دوسرے وارڈ میں شفٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ کیئر کرنا کہاں کہاں ضروری ہے، اور بندہ جب بھی ایک ہوتا ہے نا کہ کسی بھی معاملے میں اگر کسی کو کہا جائے لاپرواہ تو اس کو برا بھی لگے گا، پسند نہیں آئے گا، تو وہ بندہ وہ صفت اختیار کیوں کرے کہ مطلب کہ کوئی اگر اور اس کا ذکر کرے بھائی آپ کی کیسی لاپرواہی ہے، آپ کی وجہ آپ نے دھیان نہیں دیا، یہ نقصان ہو گیا، یہ نقصان ہو گیا، تو بندے کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آج سب سے پہلے ایک نارمل مثال ہے نوکری، آج جو جاب کرتے ہیں، جاب کے معاملے میں بھی بعض لوگ لاپرواہ ہوتے ہیں۔ اگر جو جاب کر رہے ہیں ریگولر، اس پر اچھے سے دھیان نہیں ہے، فوکس نہیں ہے، ٹائم پر پہنچنا نہیں ہے، پنکچولیٹی نہیں ہے، صحیح۔ پھر بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جاب جو ہے نا سوئچ کرتے رہتے ہیں، ایک جاب کر رہے ہیں، تھوڑے دنوں بعد ان کا دل کیا یہ جاب میں دل نہیں لگ رہا ہے، میرا پسندیدہ کام نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہوں میں، بغیر کوئی خاص وجہ کے، مجبوری کے، اب کوئی دوسرا جاب تلاش کرنا۔ اب جتنے دن جاب نہیں ملے گا اتنے دن بے روزگار رہیں گے، اور بعض اوقات کہ ویسا جاب جو ہے جو کر رہے تھے اچھا جاب تھا وہ دوسرا ویسا نہیں مل پایا، اب اس سے کم کا جاب مل رہا ہے، ان کو کم سیلری والا مل رہا ہے، کام ویسا مناسب نہیں ہے، وقت زیادہ ہے، تو اب ان کو کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح کا جو لوگ انداز، یا پھر بعض لوگ جو جاب کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر، کسی کلیگ سے، کسی ساتھ میں کام کرنے والے سے کوئی معاملہ ہو گیا تو میں جاب چھوڑ دیتا ہوں، باس نے اگر ڈانٹ دیا کسی غلطی پہ تو میں جاب چھوڑ دیتا ہوں۔ بعض لوگ فخریہ کہتے کہ میں اپنا استعفیٰ جو ہے نا جیب میں رکھتا ہوں، اچھا۔ ہاں جب مطلب موقع ہے نا میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں۔ اور بعض لوگ یہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف بھی نسبت کرتے ہیں، روزی دینے والا اللہ ہے، کوئی ہمیں کوئی انسٹیٹیوشن، کوئی ادارہ جو ہے، کوئی بھی جہاں کمپنی ہے وہ تھوڑی روزی دینے والی ہے، لیکن آپ کا جو اگر کوئی غلط معاملہ ہو رہا ہے آپ اس کی طرف توجہ دیجئے کہ آپ کا جاب کیوں چھوٹ رہا ہے، آپ کیوں بار بار جو ہے جاب کو بدل رہے ہیں۔ حدیث پاک میں بھی نعمت کی قدر کرنے کے متعلق جو ہے نا ذہن دیا گیا ہے کہ جس کو کسی شے سے رزق دیا جائے تو وہ اسے لازم پکڑ لے۔ سبحان اللہ۔ انہیں ترغیب دلائی گئی کہ جہاں سے کسی کا ذریعہ ہے روزی کا، کوئی جاب کے ذریعے ہو رہا ہے یا کوئی بزنس کے ذریعے ہو رہا ہے، جس ذریعے سے اس کو روزی مل رہی ہے تو اس کو لازم پکڑ لے، اس کا جو ہے اس پر جو ہے عمل کرنے کا جو ہے سلسلہ ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمۃ الرحمن، انہوں نے تو الحمدللہ ترغیب دلائی ہے یک درگیر و محکم گیر۔ ہمارے مدنی ماحول میں بھی یہ جملہ الحمدللہ اعلیٰ حضرت کا فرمان اور دیگر صوفیہ کا جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک دروازہ پکڑ لیکن مضبوطی کے ساتھ پکڑ۔ تو بندہ ایک جگہ جاب، اور بعض ایسے امپلائی ملتے بھی ہیں جو ایک ہی کمپنی میں آئے
اور ترقی کرتے کرتے آگے بڑھتے رہے، برسوں انہوں نے جاب نہیں چینج کیا، 10 سال 15 سال 20 سال سے وہ ایک ہی کمپنی میں آئے تھے، تو ایک نارمل امپلائی کے طور پر بڑھتے بڑھتے وہ مینیجر بن گئے. تو یہ بندہ استقامت کے ساتھ، ہاں پھر اگر کوئی موقع آتے ہیں یا بندہ خود سے جو ہے نا اس کو منقطع نہ کرے، اگر کسی اور وجہ سے ہو جائے، جیسے ابھی کورونا کے ٹائم پہ، لاک ڈاؤن کے ٹائم پہ چونکہ کمپنیاں بند ہو گئی، کاروبار بند ہو گئے، بہت ساری کمپنیوں نے اپنے امپلائیز کو جو ہے فارغ کر دیا. نہیں بھائی اب ہم بند کر کے اپنے پاس سے سیلری آپ کو نہیں دے سکتے، ہمارا کام بالکل رکا ہوا ہے، تو ہمارے پاس پروفٹ آئے گا نہیں، ہمارے پاس جو ہے جنریٹ نہیں ہوگا، تو ہم کس طرح سے آپ کو سیلری دیں گے. تو اگر ایسا کوئی معاملہ کہیں سے ہو، کسی کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے، تو اس میں بھی بندہ مایوس نہ ہو، پھر دوبارہ تلاش کرے. لیکن اپنی مرضی سے یہ چھوڑ دینا اور اس طرح سے پھر دوسرے تلاش کرتے رہنا، بدلتے رہنا، یا پھر بعض ایسے ہوتے ہیں نا جو ایک اچھے پیکیج کے منتظر ہوتے ہیں. جیسے اگر 50,000 کسی کا ایک ٹارگیٹ ہے کہ 50,000 کی جو سیلری ہوگی نا منتھلی میں وہ کروں گا، اب وہ اس کے انتظار میں ہے، اب وہ 40,000 والی سیلری آ رہی ہے، 30,000 والی سیلری آ رہی ہے، اس کی طرف دیکھ نہیں رہا ہے. صحیح. اب وہ اگر فوراً جوائن ہو جاتا، سمجھ لیجئے 2 مہینے 4 مہینے اس کے نکل گئے 50,000 ملنے کے انتظار میں، اگر وہ 30,000 40,000 والی سیلری پر جو جوائن ہو جاتا، تو 3-4 مہینے میں اس کو 5 مہینے میں اس کو تقریباً 40,000 کے حساب سے 2 لاکھ روپے تو اس کو آ گئے ہوتے. یہ 2 لاکھ کا اس نے نقصان کر دیا. اور آگے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو 50,000 والی سیلری ڈھونڈ رہا ہے، ایک وقت گزر گیا، لوگوں کے چونکہ انداز بدل جاتے ہیں، آج کمپنی کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، مزید اسکلز کی کیا ضرورت ہے، کون سے سافٹ ویئر سیکھنا چاہیے، کون سی چیزیں سیکھنا چاہیے، پتہ لگا آپ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے، اب دوسری نئی چیزیں آ گئی، آپ کی ویلیو اور کم ہو گئی، اور اب جو ہے وہ 50 نہیں، اب وہ 15-20 ہزار والے سیلری جو ہے ملنے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو یہ بندہ جاب نہ چھوڑے اور استقامت کے ساتھ کرے، جو جاب وغیرہ رکھا ہے اس نے، اس کے اور اچھے انداز سے دل جمعی کے ساتھ، پنکچولیٹی کے ساتھ اس کو پورا کرے. جاب جو بھی کریں، ہم نوکری جو بھی کر رہے ہیں تو پوری دل جمعی کے ساتھ وہ ہونی چاہیے. یعنی ہمارے مظفر بھائی نے جو بتایا نا آپ کو کہ جاب کے اندر، جاب کے حوالے سے، نوکری کے حوالے سے جو لاپرواہی ہوتی ہے بہت طرح کی ہوتی ہے، لیکن ماشاءاللہ کچھ مثالیں انہوں نے آپ کو پیش کی ہیں. اسی طرح جب بندہ جاب کر رہا ہوتا ہے، کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے اندر بھی بعض اوقات لاپرواہی ہوتی ہے کہ لیٹ آنا ہے نا، جلدی چلے جانا، سستی سے کام کرنا. اب جو کام باس نے دیا ہے، آپ کے مینیجر نے جو کام دیا ہے، جو کام آپ کو ملا ہے، اس کام کو کرنے میں بعضوں کا سستی کرنا، لاپرواہی کرنا، پھر ایک وہ الگ ٹاپک ہو جائے گا. تو یوں بہت ساری لاپرواہیاں اپنے جاب کے اندر ہوتی ہیں. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ یہ تو جاب کے حوالے سے لاپرواہی ہے. پھر جاب کے ساتھ دوسرا ایک جو آمدنی کا ذریعہ ہوتا ہے ہمارا، وہ ہوتا ہے بزنس، تجارت. تجارت کے اندر بھی بعض اوقات بہت سے لاپرواہی ہوتی ہے. تجارت ڈھونڈنے کے حوالے سے ہے نا، کہیں ایک نیا کام شروع کرنا ہے، تجارت شروع کرنی ہے، بزنس شروع کرنا ہے. ماشاءاللہ ہمارے حاجی صاحب بھی تشریف فرمائے، آپ خود بھی ایک بزنس مین ہیں، آپ کے تجربات بھی ہوں گے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا جو ہمارا عنوان ہے لاپرواہی، اس سے بچنے کی ترغیب دلائی ہے، ہمیں توجہ دلائی گئی ہے. کہیں فرمایا گیا افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرتے. کہیں فرمایا افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت نہیں مانتے. کہیں کہا گیا افلا تتقون، تو کیا تم نہیں ڈرتے. کہیں کہا گیا افلا تبصرون، کیا تم نہیں دیکھتے. یعنی ہم کو جا بجا یہ ترغیب دلائی گئی ہے، ہم کو الرٹ کیا گیا ہے، ہم کو متنبہ کیا گیا ہے، ہمیں لاپرواہی سے بچنے کی ترغیبات دلائی گئی ہے. ہر جگہ دیکھ کر عقل سے، شعور سے، تدبر سے کام لینے کی ہمیں قرآن تربیت دے رہا ہے. اور جس کے ساتھ علی بھائی یہ ٹیگ لگ جائے کہ یہ بندہ لاپرواہ ہے، وہ نہ دین کے معاملات میں ترقی کر سکتا ہے، نہ دنیاوی معاملات میں ترقی کر سکتا ہے. آپ نے فرمایا کہ کاروبار کے حوالے سے لاپرواہی میں کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. اس حوالے سے بزنس کے بارے میں میرے ابا کہا کرتے تھے کہ بیٹا آپ اگر بزنس کو وقت دو گے، بزنس کو اپناؤ گے تو بزنس آپ کا ہو جائے گا. اور اگر آپ نے بزنس کو چھوڑ دیا، بزنس کی طرف توجہ نہیں دی، تو بزنس آپ کو چھوڑ دے گا. تجارت، کاروبار، روزی آپ سے گویا کہ روٹھ جائے گی. اور اس میں حقیقت بھی ہے، اگر آپ 11 بجے 12 بجے 1 بجے یا دوپہر بعد اپنے بزنس کی طرف آتے ہیں، آرام کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں، کاروبار کو اپنے جو ملازمین ہیں، امپلائیز ہیں، ان پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، تو یقیناً ایک یہ خسارے کا سبب بھی ہے. وہ جو آپ کے اندر لگن ہوگی، جو آپ کے اندر
دھن ہوگی، جو آپ کو فکر ہوگی، وہ یقیناً آپ کے امپلائیز کو نہیں ہو سکتی۔ جو آپ اپنے کاروبار کو چاہتے ہیں کہ میں اس کو ایک اس بالا مقام پر لے جاؤں، میرا ایک اعلیٰ مرتبہ ہو، میرے بزنس کے اندر ایک اعلیٰ منصب مجھے مل جائے اور میرا بزنس ایک اس لیول کو پہنچ جائے، یہ امپلائیز کے بھروسے سے نہیں ہو سکتا۔ امپلائیز تو اپنا وقت جو ہے وہ یوں جو ہے ان کے سیلریز ہیں، ان کے جو اوقات ہیں، اس میں بھی اگر ہم نہیں رہتے تو وہ آج بڑی نحوست موبائل کی یہ بھی آ گئی ہے کہ موبائل میں وہ گیمز میں کھیلتے رہتے ہیں، نہ جانے کس سوشل میڈیا پر جا کر اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں۔ کسی نے ایک سفر کے دوران اپنے ملازم سے غالباً وہ بات کر رہے تھے، سیٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم نے آپ کو ملازمت پہ اس لیے رکھا ہے کہ آپ ہمارے یہاں پر جو پراپر چینل سے کام کرنا ہے، پراپر وے سے جو سروسز ہیں، آپ کی خدمات ہم نے اس لیے لی ہیں، نہ کہ آپ کو گیم کھیلنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ انہیں بہت سارے کمپنیز میں تو موبائل لے بھی لیا جاتا ہے کہ وہ اوقات جو اجارہ ہے اس میں وہ گیمز نہ کھیلیں۔ حد تو یہ ہے کہ اب ہماری لاپرواہی کا عالم یہ ہے کہ ہم نے ایک ابھی ویڈیو دیکھا کچھ عرصے پہلے کہ حرم کعبہ کے اندر ہے، طواف لوگ کر رہے ہیں، مطاف کے اندر لوگ طواف کر رہے ہیں، اور ایک حاجی ہیں یا عمرہ کرنے والے معتمر ہیں احرام کی حالت میں ہے اور وہ گیم کھیل رہے ہیں۔ خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے، احرام کی حالت میں ہیں، لوگ طواف کر رہے ہیں، مطاف کے اندر بیٹھ کر بھی وہاں پر لاپرواہی کا اس سے بڑی لاپرواہی کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کر رب کی بارگاہ میں بندہ کھڑا ہے، وہاں بھی یعنی کہ ساری توجہ اس طرف ہونی چاہیے، وہاں توجہ نہیں ہے، وہاں لاپرواہ ہے، اس سے بڑی اور کیا محرومی ہوگی؟ تو تجارت میں بھی ہمیں لاپرواہی سے بچنے کی ترغیبات دلائی گئی ہیں۔ تجارت میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تجارت کی، اور آپ چونکہ مشہور تھے اور الحمدللہ حقیقت بھی بات تھی کہ آپ صادق و امین تھے، اور آپ کی تجارت کی ماشاءاللہ وہ ہنر کا آپ کو مقام حاصل تھا کہ سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو اپنے مال کو پیش کیا، فائنانس کیا گویا کہ، اور فائنینشیل پارٹنر بن کر کے جو ہے آپ ملک شام گئے اور مختلف جو ہے مقامات پر گئے، اور وہاں سے امپورٹ ایکسپورٹ کا گویا کہ کانسیپٹ جب وہاں سے مال لے کر آئے مکہ شریف میں آ کر اسے بیچا تو الحمدللہ کئی گنا زیادہ جو ہے اس سے نفع حاصل ہوا۔ تو ایمانداری دیانت داری سے کام کرنے سے برکت بھی ہوتی ہے۔ اگر اس میں جھوٹ کی آمیزش ہو جائے، دھوکہ آ جائے، ناپ تول میں کمی ہو جائے، کچا رنگ پکا بتا کر کے بیچ دیا جائے، وہ کسٹمر ایک مرتبہ تو آپ سے دھوکہ کھا جائے گا، وہ دوسری مرتبہ آپ کے دہلیز پر، آپ کی دکان پر، آپ کے کاروبار کے یہاں آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ تو آپ ایمانداری سے کام کریں، آپ بالکل جافشانی کے ساتھ کوشش کریں، اپنی جو ایفرٹس ہیں اس کو لگائیں، اور کوشش کریں کہ جیسے کہ مظفر بھائی نے بتایا کہ اعلیٰ حضرت کا قول ہے کہ یک در گیر و محکم گیر۔ بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آج یہ کاروبار کیا، 2-4 مہینے کے بعد یہ اس سے سوئچ ہو کر دوسرے کاروبار جس پر آ طرح گئے۔ جاب کے اندر لوگ کرتے ہیں، ایک جاب پکڑی پھر چھوڑ دی، کاروبار کے اندر بھی ہے، ایک دکان کھولی یہاں نہیں چلی تو اگلی وہاں کھول لو۔ جی، تو الٹیمیٹ گول جو ہے نا وہ مطلب سٹرگل کے بعد ہی حاصل ہوگا۔ آپ یہ سوچیں کہ میں 2-4 مہینے میں ہی بہت بڑے لیول پر پہنچ جاؤں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس کے لیے صبر و تحمل کا بھی اظہار کرنا پڑے گا، آپ کو مسلسل آپ پر اس پر کوششیں کرنی پڑے گی۔ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ مارکیٹنگ کا تقاضا کیا ہے۔ ہمارے ایک دوست کل ہی آئے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ انہیں ایک پروڈکٹ ملا، اب اس میں ان کو 15% کا مارجن دیا جا رہا تھا۔ مارکیٹ میں جا کر انہوں نے کیا کیا، شروع کرنا تھا نیا کاروبار، تو کاسٹ ٹو کاسٹ انہوں نے مارکیٹ میں دیا۔ اب لوگوں کا اعتماد بڑھ گیا کہ اتنا مطلب کم مارجن میں ہم کو دیا جا رہا ہے۔ دوسری مرتبہ گئے، انہوں نے کہا کہ مجھے 3% صرف مارجن رکھنا ہے، وہ بھی خوش ہوئے لوگوں، 3% کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یوں کرتے کرتے آج وہ مہینے کا کروڑ کا ٹرن اوور کر رہے ہیں۔ اور یہ 2 سال پہلے 3 سال پہلے کی بات ہے، 2-3 سال پہلے انہوں نے کاسٹ ٹو کاسٹ سے شروع کیا تھا، 3% مارجن پہ کیا تھا، آج وہ 20-25% مارجن پر کروڑوں کا بزنس کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بزنس ٹیکٹکس ہے، بزنس کو ہمیں کس طرح مطلب نیکسٹ لیول پہ لے جانا ہے۔ بزنس کو آج کیا چیز کی ضرورت ہے، آج اگر سوشل میڈیا پر اس کو لانے کی ضرورت ہے تو آپ آن لائن بزنس بھی کریں، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ آپ جو بھی اس کے سوشل میڈیا کے وہ ہے، انسٹاگرام ہے، یوٹیوب چینل ہے، آپ جائز طریقے سے کریں، انشاءاللہ اس پہ برکت ہوگی۔ اور اگر لاپرواہی کریں گے تو نقصانات صحیح، ماشاءاللہ کا بھی سامنا کاروبار کے اندر بھی لاپرواہی بہت طرح سے ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ صاحب نے بہت اچھے انداز سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو ان تمام تر معاملات کے اندر بھی لاپرواہی ہونا چاہیے، ایک ہی کام کو پکڑے، مضبوطی کے ساتھ پکڑیں،
اچھا بعض اوقات یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا، ایک جگہ سے ایک جگہ مطلب کوئی کاروبار شروع کیا پھر دوسری جگہ تلاش کرتے ہیں، تو اس کے ایک بڑا سبب ایسا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس فیلڈ کے جو ایکسپرٹ ہیں، جو اس کے ماہر ہیں، ان سے مشورہ نہیں ہوتا ہے. بندہ اپنے طور پر کر لیتا ہے، پھر کبھی یہاں کاروبار شروع کر رہا ہے، کبھی جناب وہ کریانے کی دکان ڈال لی ہے، کبھی کپڑوں کی دکان ڈال لی ہے، کبھی وہ چنے کی دکان ڈال لی ہے، کبھی کیا ڈال لیا، کبھی کیا شروع کر دیا. تو ایسا ہوتا ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے اگر ان معاملات میں لاپرواہی سے بچنا چاہتے ہیں، اور پھر یہ لاپرواہی خواہی نہ خواہی بندے سے ہو جاتی ہے، تو اگر بچنا چاہتے ہیں لاپرواہیوں سے، تو جس فیلڈ میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس کے آپ ماہر سے مشورہ کریں، ان سے بیٹھ کے سمجھیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، یہ دکان مجھے کہاں شروع کرنی چاہیے، جب دکان میں ڈالوں تو اس میں کون کون سا سامان مجھے رکھنا چاہیے. اس انداز سے اگر کام کریں گے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ خسارے سے بچ سکیں. اچھا کاروبار ہی سے ریلیٹڈ اگر ہم بات کریں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. کاروبار ہے تو اس میں خرید و فروخت بھی ہوتا ہے نا، جی کچھ لینا ہے، کچھ خریدنا ہے، کچھ بیچنا ہے. تو خرید و فروخت کے اندر بھی ہمارے یہاں بہت طرح کی لاپرواہی ہوتی ہے. اس میں بھی اگر کچھ ہم ڈسکس کریں. جی جی یہ جو کاروبار کا الحمدللہ چل رہا تھا سلسلہ، اس میں ایک امپلائیز کے متعلق جو ہے، جو امپلائیز پر بھی جو توجہ رکھنا جو چاہیے، اس کے متعلق بڑی ایک اچھی بات یاد آئی. شاید ہندی میں سبق تھا اسکول کے، اس میں اچھا. 2 بھائی تھے، دونوں میں مطلب ورثہ جو تقسیم ہو گیا، ان کو پراپرٹی اپنی اپنی دکان وغیرہ مل گئی، اپنی اپنی دکان چلانے لگے. ایک بھائی جو چھوٹا بھائی اس نے بڑی ترقی کر لیا، اور جو بڑا بھائی جو ہے وہ بہت لاس میں چلا گیا. دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی کچھ عرصے بعد، تو دیکھے چھوٹے بھائی کی دکان، اس کا بزنس بہت بڑھ گیا، اور بڑا بھائی جو ہے وہ خسارے میں. بولے کیا ہم دونوں میں آخر کیا فرق ہے؟ ہم دونوں کو برابر چیزیں ملی، ہم دونوں کام کرتے تھے، بزنس کرتے تھے. تو وہ ایک جملے میں سمجھاتا ہے، بولے مجھ میں اور آپ میں یہ فرق ہے نا، اپنے بڑے بھائی سے ادب سے کہتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو کہتے تھے کہ کام پر جاؤ، اور آپ دیر سے آتے تھے، بعد میں آتے تھے یا نہیں آتے تھے دکان پہ، اور میں ان کے وقت سے پہلے دکان پر پہنچتا تھا اور میں کہتا تھا کام پر آؤ. آپ کہتے تھے کام پر جاؤ، یہ کام کر لینا، سنبھال لینا، میں مصروف ہوں، میں گھر پر ہوں، میں آرام کر رہا ہوں. تو امپلائی کے بھروسے آپ نے چھوڑا تھا. آپ کہتے تھے کام پر جاؤ، اور میں کہتا تھا کام پر آؤ. ان کے آنے سے پہلے میں پہنچا ہوتا، اپنی نگرانی میں ان کی ورکنگ دیکھتا، کام کراتا. تو اس طرح سے یہ راز تھا اور یہ فرق تھا جس کی وجہ سے مجھے ترقی ملی اور جو ہے آپ کو نہیں ملی. تو یہ بہت ضروری ہے. اور کسی نے کہا بھی ہے، اسے نگاہ میں رکھو جسے امام کرو. اور میں یہاں کہوں گا اسے نگاہ میں رکھو جسے اجیر کرو. بہت یقین کا مطلب بہت خسارہ ہے. کیا بات کسی کے اوپر چھوڑ دیا بھروسے کے اوپر، بھائی میری ساری کمپنی، میرے سارے بزنس کو یہ لوگ بس کر لیں گے، میں دوسرے کاموں میں مصروف، میں فون کال اٹینڈ کر لوں، میں کہیں اور چلا جاؤں، فیملی کے ساتھ چلا جاؤں. تو اس طرح کاروبار جو ہے رن نہیں ہو سکتا. پھر کاروبار میں خرید و فروخت کا معاملہ آتا ہے. اگر آپ نے امپلائی پہ چھوڑ دیا، بھائی کہیں سے بھی لے لینا. اب خرید و فروخت میں آج جو ہے اداروں کا بھی یہ طریقہ ہوتا ہے کہ 2-3 جگہ سے کوٹیشن نکالتے ہیں. صحیح ہے. بھائی یہ چیز اتنی کی ہے، یہ کام اتنا ہے، آپ بتائیے. پھر سروے کراتے ہیں، پھر اس میں چینجز کراتے ہیں، روٹیشن ان کو دیتے ہیں. اس کے بعد پھر نیگوشیشن کرتے ہیں، دام کم کراتے ہیں. آج اپنے گھروں میں بھی کام، بعض لوگ کا یہ انداز ہے، بھائی گھر میں بھی کچھ کام کرانا ہے، کہیں سے بھی کسی کو بھی آرڈر دے دو، جو پہلا شخص ملا یا جو پہچان والا ملا، اب وہ بھلے زیادہ لے لے. آپ نے اگر دوسروں سے معلومات نہیں کی ہے، یہ بھی فرمایا گیا، یہ بھی ایک بہت اچھا قول ہے کہ اپنی عمر کو تجربات میں ضائع کرنے کی بجائے جو تجربہ کار لوگ ہیں ان سے مشورہ کر لو، اور اپنی عمر ضائع مت کرو تجربات میں. لیکن لوگ کیا ہے، اب وہ ایکسپیرینس حاصل کر لیں گے، ٹھوکر کھائیں گے، نقصان کر لیں گے، پھر وہ تجربہ ہوگا. تو وہ کرنے کے بجائے اگر ایسے لوگوں سے آدمی خرید و فروخت، بھائی مال کہاں صحیح ملے گا اور کہاں نقصان، مطلب کہاں مہنگا ملے گا مال، کون سی کوالٹی، کہاں اس طرح سے بہت اپنے قرب و جوار کے یا جو لوگ اس فیلڈ کے ہیں نا، ہم ان سے مشورہ کر سکتے ہیں. ایسا مبارک دور تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ ہمارے بازار میں جو ہے نا وہی تجارت کرے جو دین کا فقیہ ہو. سبحان اللہ. سبحان دین کا فقیہ جو عالم، بڑا دین کا عالم، دین کا علم رکھنے والا. خرید و فروخت کے مسائل جو ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس پر بھی توجہ دلا جاتی ہے. اور بہار شریعت میں مفتی امجد علی اعظمی صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے خرید و فروخت کے مسائل پر ایک چیپٹر پورا رکھا ہے، اور اس کو نیک اعمال میں نہ شامل کیا گیا ہے. امیر اہل سنت نے ترغیب دلائی کہ خاص طور پر چونکہ ہمارا جس سے بھی ریلیٹ جو بھی معاملہ ہوگا زندگی گزارتے ہوئے، جن چیزوں کی ہم کو ضرورت پڑے گی نا، تو اس کے مسائل سیکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہوتے ہیں. تو بندہ خرید و فروخت کرتا ہے،
بے جو ہوتی ہے، ایک ڈیل ہوتی ہے، وہ کب فاسد ہو جاتی ہے، کیا چیز غلط ہو جاتی ہے. اسی طرح لوگ بعض اوقات پارٹنرشپ وغیرہ بھی کرتے ہیں، اس میں مطلب کیا مسائل ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جاننا ضروری ہے. تو کیسا مبارک دور تھا کہ بعض لوگوں کو اٹھا بھی دیا گیا دکان سے کہ یہاں سے آپ کے یہ مسائل اور معاملات یہ صحیح نہیں ہیں، تو پہلے علم حاصل کر کے آئیے. یعنی ان کے بازار میں مطلب دکان کھولنے کے لیے عالم ہونا ضروری تھا. سبحان اللہ. اور آج کیا ہے، بغیر علم کے آج ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی علماء سے کوئی مشورہ نہیں کرتی، معلومات نہیں کرتی. اچھا کاروبار پھیل جاتا ہے، برسوں ہو گئے سارے معاملات، پھر کسی نے توجہ دلایا بھائی آپ جو یہ کر رہے ہیں یہ جائز ہے، صحیح ہے، یہ معاملہ آپ نے پوچھا تھا مفتی صاحب سے. تو اب برسوں بعد پوچھنا، اب اتنا سب پھیلا ہے، اب اس کا کیا کرے، اگر یہ ناجائز ہو گیا، وہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ اگر ناجائز مفتی صاحب نے بتا دیا، حرام بتا دیا، ناجائز بتا، تو اب کیا کریں گے، کیسے بند کریں گے، کیسے کیا کریں گے. تو یہ کام شروع کرنے سے پہلے ہی، پارٹنرشپ جو ہے وہ شروع کرنے سے پہلے، اسی طرح بزنس وغیرہ شروع کرنے سے پہلے بندہ اچھا اب خرید لیا، فروخت کس طرح سے کر سکتے ہیں، ادھار پر بیچ سکتے ہیں، کیسے، یعنی مسائل سے اگر آدمی ریلیٹڈ، یعنی اس کو بھی آدمی یہ سمجھتا ہے نا کہ علماء کی ضرورت ہے نا بس کب ہے، بچہ جب پیدا ہوگا تو اس کے کان میں اذان دینے کے لیے بلایا جائے گا، نکاح پڑھانا ہوگا تو عالم صاحب کو، امام صاحب کو بلایا جائے گا، اور انتقال ہو جائے گا تو تدفین کے لیے، جنازے کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے، غسل میت کے لیے، قبر میں اتارنے کے لیے، بعد میں فاتحہ وغیرہ پڑھنے کے لیے، روزی میں برکت کی جب ضرورت ہوگی تو سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے بلائیں گے. بقیہ ہم زندگی میں آزاد ہیں، جو کرنا ہے بزنس جیسا کرنا ہے. اب یہ بزنس کے بارے میں علماء کو کیا معلوم ہو، تو انہی کو صحیح معلوم ہے، ان کے پاس آپ جائیں گے، ان سے مسائل تو آپ کو سکھائیں گے بھائی انداز کیا ہے، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، رشوت نہیں، سود کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، وہ مسائل آپ سیکھیں اور اس کے مطابق جو ہے خرید و فروخت بھی کریں. صحیح. تو خرید و فروخت کے اندر ہی بہت کچھ ہوتا ہے. نہیں اگر جو دیکھیں نا، جو خریدنے جا رہا ہے بعض اوقات وہ بھی اگر اس معاملے میں لاپرواہی اگر برتتا ہے نا مظفر بھائی، جی تو کئی مرتبہ خسارہ اٹھاتا ہے، نقصان. جیسے مثال کے طور پر اب گیا جلدی کے اندر کوئی سامان لے کر آ گیا، اب ہونا کیا چاہیے تھا، بندہ اس کو دیکھتا پہلے. مثال کے طور پر کپڑا اس کو لینا ہے، کپڑا سلوانا ہے، اس نے کپڑا لیا بغیر سلا. اب کپڑے میں دیکھتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کس کوالٹی کا ہے کپڑا، میرے لیے لائق ہے بھی نہیں ہے. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اب بندے کی ہائٹ اور سائز اس طرح کا ہے کہ اس کو 5 میٹر کپڑا لگے گا، لیکن وہ جلدی کے اندر لاپرواہی کے اندر کپڑا لے کے آ گیا 4 میٹر. اب ہوگا وہ کیا لے کر آ گیا، دکان بہت دور تھی، دوبارہ وہاں پر جانا، پھر سفر کرنا، پھر لے کر جانا، پھر پیسہ لگانا. تو یہ کیا ہوتا ہے، بندہ لاپرواہی اور بے توجہی میں ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہیں ہم جا رہے ہیں، کوئی موبائل لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے، موبائل لینے کے لیے گئے، اب موبائل کے فنکشن نہیں دیکھے، موبائل کس طرح کا ہے، ایسے لے کر آ گئے، پھر بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے یار کاش میں یہ نہیں وہ موبائل لے لیتا. تو جب بھی ہم کوئی خرید و فروخت کریں، کوئی چیز خریدنا ہے بیچنا ہے، تو پہلے اچھی طرح آپ دیکھ لیں. اب اگر آپ دیکھیں نا، شریعت نے خیار رویت اور خیار عیب وغیرہ کے جو مسائل رکھے نا ہمارے، یعنی بیچنے خریدنے کے اندر. ہاں، یہ خیار عیب کیا ہوتا ہے؟ خیار رویت، خیار عیب یعنی اس کے اندر کوئی اگر عیب ہے، کوئی کمی اس کے اندر ہے، تو اس کو اختیار ہوتا ہے کہ اس کو واپس کرنے کا. واپس کر دے. خیار رویت یعنی اس کو دیکھنے کا اختیار ہوتا ہے. تو شریعت نے یہ سب چیزیں بنائی. ابھی آپ نے جو بات کی نا جی. کہ مفتیان کرام، علماء کرام کی ضرورت، وہ اسی لیے ہے. ہماری شریعت نے ہمیں اختیارات دیے ہیں کہ آپ کوئی اگر اس کے اندر عیب ہے، کوئی کمی ہے، اس کو واپس کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ کس صورت میں ہوگا، کیا ہوگا، جب علماء کرام کے پاس بیٹھیں گے، عالم دین کے ساتھ بیٹھیں گے آپ، تبھی یہ چیزیں معلوم ہوں گی. تو یہ پتہ چلا ٹرمینالوجی بھی ہم علماء کی زبانی سن رہے ہیں. جی. آپ علی مدنی ہیں، ماشاءاللہ عالم دین جی، ہیں، تو جی. یہ آپ کی زبانی سن رہے ہیں. یہ تو ہمارے ایف جی این چینل کے لیے تو ایک اچنبا ہوگا کہ یہ ٹرمینالوجیز بھی ہے جی اسلام میں، اور علماء نے یہ ٹرمینالوجیز دی ہے. جی، جی. ہم نے تو آج پہلی مرتبہ سنا یہ خیار عیب کیا ہے، خیار رویت کیا ہے. ماشاءاللہ واقعی علماء سے ہمیں رجوع کرنا چاہیے. بالکل ماشاءاللہ. تو اور مفتیان کرام سے رابطے میں رہیں گے انشاءاللہ. تو جو لاپرواہی بڑھتی جا رہی ہے، اللہ نے چاہا تو لاپرواہی کے اندر بہت کمی آئے گی. بہت سی گفتگو ہم نے کاروبار کے حوالے سے بھی کر لی ہے اور جاب کے حوالے سے بھی کی ہے. اب میں چاہوں گا تھوڑا جنرل ہم گفتگو بھائی صاحب آئے، اگر گھریلو معاملات میں اگر دیکھیں نا، بجلی کا استعمال ہوتا ہے یا پانی کا استعمال، اس پر آپ کیا کہیں گے جو اس پر لاپرواہی ہوتی ہے؟ اس میں حقیقت یہ ہے کہ آج ایک بڑی تعداد ہے جو اس میں لاپرواہی، بلکہ اگر یہ شاید کہا جائے کہ 90% سے زیادہ لوگ اس میں لاپرواہ ہیں. ان کو لاشعوری طور پر جو ہے اس میں غفلت کا اظہار کرتے ہیں. اب اللہ نے 3-4 کمرے دیے ہیں، اب بیڈ روم میں اے سی چل رہا ہے، اس وقت اندر ٹی وی دیکھ رہے تھے، اللہ کرے ایف جی این چینل دیکھ رہے ہوں، کوئی مذہبی پروگرام دیکھ رہے ہوں.
اب وہاں سے اے سی بھی چل رہا ہے, لائٹیں بھی جل رہی ہیں, گھر ہال میں آنا ہوا, ڈائننگ ہال میں آنا ہوا, کھانے کے لیے آنا ہوا تو اے سی بھی چل رہا ہے, ٹی وی بھی چل رہا ہے, لائٹیں بھی چل رہی ہیں, پنکھا ہے تو پنکھا چل رہا ہے. اب اسے یوں ہی چھوڑ کر کے آ جاتے ہیں اور گھنٹوں تک ڈائننگ ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں والدین کے ساتھ, بھائی بہنوں کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ. وہ بے شک ان کی جو جہاں ضروریات ہیں وہ کرے, لیکن امیر سنت فرماتے ہیں کہ اگر ضرورت ہو تو 100 بلب جلائیں, 100 لائٹیں جلائیں, اور نہ ہو تو ایک بھی کیوں جلایا جائے. تو جب ہم بیڈ روم سے چلیں یا کچن سے, ہمارے خاتون خانہ ہیں جو اسلامی بہنیں ہیں, خواتین ہیں, جب وہ کچن سے چلے تو کچن کے اندر بھی اپنی لائٹیں وغیرہ آف کر دیا کرے, کہ یہ بھی کیوں بلا ضرورت چلے. میں نے امیر سنت کے کاشان اقدس پر ایک وقت گزارا ہے, مغرب کے نماز کے بعد یوں کہہ لیجئے کہ 15-20 منٹ, آدھے گھنٹے کے بعد آپ کے گھر کی لائٹیں چلتی تھی. اچھا, جب تک روشنی آتی ہے وہ آپ اس کا لائٹ کا استعمال نہیں کرتے تھے. اور ضرورت ہے, پڑھنا ہے, کچھ ضرورت ہے تو بے شک اس کے لیے جو بھی اہتمام کرنا ہے وہ کرتے ہیں. تو یہ ہم کو ذہن دیا جا رہا ہے کہ ضرورت ہو. اب عید میلاد النبی کی خوشیوں کا ماحول آیا تو اس وقت اپنے پورے گھر کو, آپ جو ہے محلے کو, دکان کو, جو ہے بلڈنگ کو سجائیں, لیکن یہ بھی ذہن دیا جا رہا ہے اب رات کے 11-12 بجے کے بعد وہاں پر چلت پھرت نہیں ہے, کوئی آنے جانے والا نہیں ہے, تو اب اس کو بند کر دیں تاکہ یہ اب اسراف کے اس میں نہ آ جائے. صحیح. جشن چراغاں اس لیے ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نبی پاک کی ولادت کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. اب کوئی ہے ہی نہیں تو اس وقت اس طرح نہ کیا جائے. اسی طریقے سے ہمارے یہاں بمبئی میں بی ایم سی کا پانی آتا ہے میونسپلٹی کا, صبح میں آتا ہے, کہیں شام میں آتا ہے. تو عام طور پر میجورٹی جو ہے وہ ایریاز کے اندر وہ 5 سے 6:30 کے درمیان کا پانی کا آنے کا وقت ہوتا ہے. اب وہ گھر میں عام طور پر بلڈنگوں میں موٹریں لگی ہوتی ہیں. اگر سوسائٹی ہے تو بے شک وہ گھر میں اوپر اوور ہیڈ ٹینک پہ ہی پانی آتا ہے, اس سے پانی آتا ہے. لیکن جو پرانی بلڈنگ ہے اس میں موٹر چلانی ہوتی ہے. اب وہ 5 بجے, 5:15 بجے, 5:30 بجے موٹر آن کر کے, اب چاہیے تو یہ تھا کہ طہارت حاصل کر کے وضو کر کے نماز پڑھتے, پانی بھرنے کا, پینے کا پانی ہے وہ بھر لیتے. لیکن نیند کا ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ نماز کا خیال بالکل نہیں ہوتا عام طور پر, اور کچھ دیر کے لیے سو جاتے ہیں. اور سوتے ایسے ہیں کہ وہ گھنٹے, سوا گھنٹے, 1.5 گھنٹے تک موٹر سے پانی ضائع ہوتا رہتا ہے, اوور فلو ہو جاتا ہے. 400, 500, 600, 800 لیٹر کا ٹینکر آپ کا اوپر اوور ہیڈ ٹینک ہے. بھرنے کے بعد پانی ضائع ہوتا جا رہا ہے. ان لوگوں سے جا کر کوئی پوچھے جن کو قطرے قطرے کے لیے ترسنا پڑتا ہے, وہ کتنے دور دور تک جا کر, تالاب سے جا کر ہانڈے اور کلسی اور مطلب مٹکے بھر بھر کے پانی لے کر آتے ہیں. بور ویل پر جو ہے وہ کس طرح سے پانی حاصل کرتے ہیں, ان سے جا کے پوچھے. ہمارے یہاں ایک تو پانی کا ضیاع ہو رہا ہے, اسراف ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ موٹر اس وقت سے چلتی رہتی جب تک صبح میں 9, 10 بجے, 11 بجے تک آنکھ نہیں کھلتی. اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وائنڈنگ جل جاتی ہے. اب ایک دن پانی ایک تو آپ نے بہت زیادہ ضائع کیا, اب وہ وائنڈنگ مشین والا دوسرے دن آ کر دیکھے گا کہ بھائی یہ تو موٹر جل گئی, دوسرے دن آپ نے چالو کی, تب پتہ چلا کہ موٹر کی وائنڈنگ جو ہے ختم ہو چکی ہے, جل چکی ہے. تو اب وہ 2 دن 3 دن تک آپ کے گھر میں پانی نہیں آئے گا کیونکہ موٹر خراب ہے. تو یہ ایک مالی نقصان بھی ہوا, اور جو آپ نے اسراف کیا, ایک ایک قطرے کے بارے میں حساب لیا جائے گا. حدیث پاک میں ہے کہ اسراف سے بچو, اگرچہ تم سمندر پر ہو, دریا کے کنارے پر بھی ہو, سمندر پہ ہو تو وہاں پر بھی اسراف سے بچو. اس کی شرح میں علماء کرام اس کی وضاحت یوں بیان فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے کہا گیا کہ وہاں سمندر میں تو پانی تو بے تحاشا ہے, لیکن وہاں اگر اسراف کا ذہن ہوگا, وہاں بے جا پانی استعمال کرنے کی عادت پڑی ہوگی, تو جہاں پر کنویں کا پانی لیا جا رہا ہے, مطلب نل سے استعمال کیا جائے, تو وہاں پر یہ عادت نہ پڑ جائے. اس لیے جو ہے ہم کو ترغیب دلائی گئی ہے. تو چاہے کسی بھی انداز سے ہو, الیکٹرکسٹی میں یہ کہ موبائل کو چارجنگ پہ لگا دیا, اب وہ رات بھر موبائل چارج ہوتا رہا. اب چارج ہونے میں اس کا جو بھی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے, 15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے, اس میں باقاعدہ آج کل تو لکھا ہوا آتا ہے کہ 15 منٹس لیفٹ فار فل چارج. تو اب وہ بیٹری بھی خراب ہو جاتی ہے, موبائل کی لائف بھی خراب ہوتی ہے. بسا اوقات موبائل اوور چارج ہونے کی وجہ سے وہ بلاسٹ بھی ہو جاتا ہے. اب لوگ اپنے سرہانے کے پاس لیڈ لے کر, لمبا وائر لے کر کے, ایکسٹینشن وائر لے کر کے اپنے سرہانے رکھتے ہیں. وہ اس لیے بھی ہوتا ہوگا کہ وہ جب تک آنکھ بند نہیں ہوتی اس وقت تک موبائل سے شغف لگا رہتا ہے. اب وہ اللہ کرے کہ نیکیوں والے معاملات میں ہوں, لیکن آج بھاری اکثریت جو ہے وہ یوٹیوب چینل پر اور دنیا کے دیگر جو ہے انسٹاگرام پیجز پہ جا کر گناہوں بھرے معاملات دیکھتے ہیں. اب وہ وہیں پر رکھ دیا اور اللہ نہ کرے بلاسٹ ہوا, تو
کہیں کسی کے کان کو زخمی کیا ہے, کسی کو چہرے کو زخمی کیا ہے. تو ایک تو اوور چارجنگ, پھر اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے بچے ہوتے ہیں, اگر آپ نے موبائل کو پلگ میں لگا رکھا ہے آپ نے اڈاپٹر اور موبائل نکال لیا, اب وہ چھوٹے بچے ہیں ان کو شعور تو ہوتا نہیں ہے, وہ ہر چیز منہ میں لیتے ہیں, اگر وہ جلتے ہوئے تار کو چارج ہوتے ہوئے کو لے کر منہ میں رکھ لیں گے تو نقصان کا خدشہ ہے. یہاں تک کہ گھر میں جو کوئی چیز لگانی ہے اس کو, اب وہ پلگ نہیں ہے تو وہ 2 انگلیوں سے جو ہے وہ لے کر وہ اس طرح لگا دیتے ہیں, پھر تیلی, ماچس کی تیلی لگاتے ہیں کہ وہ وائر نکل نہ جائے. اب چھوٹے بچے ہیں, اللہ نہ کرے بچوں کو تو بچوں کو, بڑوں کو بھی جو ہے وہ جب شوق لگتا ہے تو ایسی بری مطلب کیفیت ہوتی ہے کہ سب ایسی عجیب لاپرواہی ہے. بندہ 10 روپے کا وہ پلگ آئے گا, 15-20 کا آئے گا زیادہ سے زیادہ, لیکن وہ سالوں ویسے یوز کریں گے. یہ نہیں کہ اس کو لگا دیں, کتنی جان کا کتنا بڑا خطرہ ہوتا ہے. پھر بعض اوقات جب گھروں کے اندر یہ سے معاملات آتے ہیں نا, پھر بندے کو یاد آتا ہے. تو بندہ پہلے ہی اگر تدابیر کر لے. اسی طرح ہمارے گھروں کے اندر جیسے بات چلی ہے, چھتوں کے اوپر جو ہوتی ہے نا منڈیر ہوتی ہے, جو چھتوں کے اوپر 4 دیواری بنی ہوتی ہے نا, کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے, اگر آپ دیکھیں تو نہیں ہوتی ہے, پیراپیٹ وال کہتے ہیں, نہیں ہوتی ہے. جب کوئی بچہ گر گیا اوپر چھت پہ سے تب بنائیں گے. ارے بھائی پہلے بنانا چاہیے تھا نا. اسی طرح سیڑھی چڑھتے ہیں تو ریلنگ کئی جگہ نہیں ہوتی ہے نا, 4 منزلہ 5 نہیں ہوتی ہے, بنی بھی نہیں ہوتی ہے. سالوں گزر جاتے ہیں, کب یاد آتا ہے جب کوئی بچہ گر گیا, خدا نخواستہ کسی خاتون کا پاؤں پھسل گیا, کسی کوئی بزرگ تھے, ضعیف تھے, سہارا تھا نہیں, پھسل گیا پاؤں, گر گئے, تب بندے کو یاد آتا ہے کہ یار اب وہ لگاتے ہیں. ارے اللہ کے بندے پہلے لگانا چاہیے تھا. اس طرح گھروں کے اندر اگر لاپرواہی بات کی جائے, بچوں کے معاملے میں تو اتنی لاپرواہی ہے, اس کا کیا ذکر کریں. بعض اوقات استری کر رہے ہوتے ہیں, پریس کرتے ہیں, پریس رکھ دی, اس کے بعد اپنے کسی کام سے جو ہے گھر کی خاتون ہے جو پریس کر رہے وہ چلے گئے. اب بچے کو کیا پتہ یہ کیا ہے, 2 سال کا بچہ ہے, 1.5 سال کا بچہ ہے, وہ آیا اپنے قدموں میں چلتے ہوئے, اس نے اس کو پکڑ لیا. اس طرح کے معاملہ ہوتے ہیں. اچھا ایک جگہ پہ ایسا, وہ مظفر بھائی ہمارے ایک رشتہ دار کے اندر مجھے پتہ چلا, وہ گرم دودھ جو ہے نا وہ ماں نے رکھا, اللہ, گرم دودھ رکھ دیا اس کے اوپر, اور چھوٹی سی بچی تھی, اس نے آ کے اس کو پتہ نہیں کیا کیا, اس نے اس کو تھوڑا سا ہاتھ مارا نا, تو وہ سارا دودھ گرم اس کے چہرے پر آ گیا. اللہ, اللہ, بیچاری کی آنکھ جل گئی, پورا چہرہ جو نا ایسا عجیب ہو گیا. یہ گھروں کے اندر لاپرواہی کی وجہ سے بعض اوقات, یعنی یہ تو چلے نقصان ہوا, بعض اوقات جان چلی جاتی ہے گھروں کے اندر. بھائی صاحب کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں ٹینک ہوتے ہیں نیچے نا, پانی کے ٹینک ہوتے ہیں, تو وہ ٹینک کا جو ڈھکن ہوتا ہے وہ نہیں بند کرتے ہیں, ابھی تھوڑی دیر بند کر دیں گے. ہمارے ہی شہر میں ایسا واقعہ ہوا کہ وہ ایک بچہ جو نا وہ مل نہیں رہا تھا, کافی ٹائم ہو گیا, اب گھر والے پریشان, شام ہو گئی, بچہ مل نہیں رہا. بچہ گیا تو کہاں, چھوٹا بچہ تھا 4 سال کا, کہیں کھیلنے گیا ہوگا باہر, کہیں ہوگا. بڑی تلاش کے بعد کسی نے جب ٹینک کی طرف گیا ڈھکن بند کرنے کے لیے, انڈر گراؤنڈ جو ہوتے ہیں, ہاں زمین کے اندر, اس نے جب اس میں جھانک کر دیکھا تو بچہ وہاں پر پڑا ہوا تھا, مر چکا تھا وہ. تو یہ مطلب اس قدر میں کیا کیا مثالیں دوں. بہت ساری گھروں کے اندر لاپرواہی ہوتی ہیں, بچے بازو کا جان سے چلے جاتے ہیں, گھر کے بڑے چلے جاتے ہیں. تو ان معاملات کے اندر ہمیں جو ہے بہت سیریس ہونا چاہیے. اس طرح بازو کا چائے کے حوالے سے تو گھر گھر کے اندر شاید کہانی ہوگی کہ چائے گر جانا اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. علی بھائی ایک واقعہ میں نے سنا تھا کہ ایک بچہ, چھوٹے بچے ہوتے ہیں, نادان ہوتے ہیں, ان کو تو عقل و شعور ہوتا نہیں ہے, تو وہ مطلب لڑک پن ہے, چلنا سیکھا ہے, چلتے چلتے بیڈ روم اپنا کچن کا باتھ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا, پانی بالٹی میں بھرا ہوا تھا. اب وہ ماں اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے, والد اپنے کام دھندے پہ گئے ہوئے ہیں. اب بچہ گیا اور وہ بالٹی میں ہاتھ ڈالتے ڈالتے وہ اس کا جو ہے وہ پیر پھسل گیا, تو وہ سر کے بل بالٹی کے اندر گر گیا. اب ماں اپنے کچن میں اپنا کام کر رہی ہے, اس کو پتہ نہیں ہے, یہاں تک کہ وہ گھٹ گھٹ کر کے جو ہے بچہ 1.5-2 سال کا بچہ, وہ اس نے دم توڑ دیا. جب ماں نے دیکھا کہ بچہ کھیل نہیں رہا ہے, نظر نہیں آ رہا, آ کر ادھر ادھر پورے گھر میں دیکھا تو اس باتھ روم کے اندر الٹے منہ دیکھا کہ بچہ پڑا ہوا ہے. اس کو نکال کر کے جو تو کیا, لیکن ڈاکٹر کے پاس گئے تو وہ بچہ ختم ہو چکا تھا. یہ سب لاپرواہی ہے نا, یہ سب کیا ہے, سب یہ لاپرواہی تو ہے. تھوڑی تھوڑی باتوں پر ہم اگر لاپرواہی کو اگر چھوڑ دیں, تھوڑا سا عقل کے ساتھ سمجھ کے ساتھ کام کریں گے, انشاءاللہ یہ معاملات نہیں ہوں گے. ورنہ اس طرح کے معاملات, یعنی آپ دیکھیں اخبارات میں سرخیاں ہوتی ہیں, یہ اس طرح کا معاملہ ہو گیا, اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ان معاملات میں ہم عقل سلیم سے کام لیں اور توجہ کریں. انشاءاللہ مزید بھی کئی چیزوں پر جو ہے نا یہ لکھا ہوتا ہے, کئی سی دوائیاں آتی ہیں, ایسڈ ہوتی ہے, دیگر چیزیں, کیپ
آؤٹ آف ریچ آف چلڈرن. زبردست، بالکل اچھی توجہ دلائی آپ نے. بچوں سے نا بالکل اس کو دور رکھے. اب آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ ہمارے گھر میں بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ایسی چیزیں بالکل آج کپڑا دھونے کے لیے وہ اس طرح کا آلہ وغیرہ ہے وہ بھی بلیچ جو ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے، دیگر اور چیزیں. بچے تو کیا کوئی بھی چیز ان کے اگر ان کی ریچ ان کی دسترس تک کوئی چیز پہنچی ہے تو وہ کچھ بھی کرنا شروع کر دیں گے. تو جو چیز ان سے ریلیٹڈ نہیں ہے، چلو کھلونے وغیرہ ہیں، جو چیزیں وہ بھائی ان کی چیزیں ہیں وہ ان تک رہے، باقی ہر چیز کو اپنی دوری پر رکھے. اور بہت زیادہ دیر تک کسی دوسرے کام میں بچے گھر میں ہوتے ہوئے نا ادھر ادھر دوسرے کام میں انہماک زیادہ نہ رکھا جائے. تھوڑی تھوڑی دیر میں بچوں کو دیکھا جائے، جی تھوڑی تھوڑی دیر میں بچے کیا کر رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، صحیح. اٹھے ہیں، باتھ روم کی طرف تو نہیں گئے. ایسے واقعے جیسے ابھی حاجی صاحب نے بتایا، اس طرح کا واقعہ اپنے بھی کچھ ایسے رشتہ داروں میں اس طرح کا ہوا تھا معاملہ کہ وہ بچہ بس اسی طرح کا باتھ روم میں چلا گیا اور پھر بعد میں کوما میں پہنچ گیا تھا. اللہ اکبر. بعد میں یاد نہیں ہے، شاید انتقال ہی ہو گیا تھا اس کا بھی. ایسے واقعہ تو یہ اتنی دیر تک باتھ روم کے دروازے لاک کر کے رکھے جائے تاکہ وہ اندر نہ جائیں، کیونکہ ایک تو بالٹی میں گر جانا ایک الگ حادثہ تھا، اس میں پانی ہوتا ہے، پیر پھسل جانے کی صورت میں کونا لگ جائے، کوئی اس کو سر پھٹ جائے، ظاہر سی بات ہے بہت سارے حادثات ہو سکتے ہیں. علی بھائی اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ بچوں کے ہاتھ میں آج کل موبائل دے دیے جاتے ہیں، اللہ اکبر. اس یہ سلسلے میں بھی بہت بڑی لاپرواہی ہے. جی یعنی بچوں کی ایک تو آنکھوں کے خراب ہونے کا معاملہ ہے. بچے مسلسل، یعنی ہمارے یہاں تو اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچہ 1 سال کا بھی نہیں ہوتا نا، اس کے ہاتھ میں موبائل آ جاتا ہے. بچہ موبائل دیکھتا ہے، اس کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، اس کی جسمانی نشو و نما پر بھی بہت بڑا اثر کرتا وہ ہے. ذرا رویا تو اس کے ہاتھ میں موبائل ٹکا دے دیا. اللہ. مجھے امریکہ کے ایک بہت بڑے بزنس مین، شپنگ ڈپارٹمنٹ سے وہ اس کا کام تھا، اور نہ جانے بیسیوں اس کے جہاز سے بڑے بڑے، اور دنیا بھر میں وہ کنٹینر اس کے آتے جاتے تھے. وہ بہت بڑا، اینڈرسن نام اس کا بتایا گیا ہے، امریکہ کا بہت بڑا مطلب جو ہے شپنگ کا بزنس مین. وہ اپنے موبائل کی کثرت سے استعمال کرنے کی وجہ سے یہ جو آنکھوں کے اوپر پلکیں ہوتی ہیں، جو یہ ہوتا ہے حصہ، یہ اتنا اس کے سینسز ختم ہو گئے کہ اب وہ اس کی آنکھ اپنے ہاتھ سے وہ کھل نہیں رہی، پلکیں اوپر نہیں جا رہی. اب وہ اتنا مالدار ہے کہ اس نے 2 افراد اس لیے رکھے ہیں کہ ایک یہاں سے اس کے پلکوں کو اٹھا کے یہ رکھے تاکہ وہ دیکھے، اور دوسرے یہ آنکھ اپنی مرضی سے وہ پلکیں اٹھا نہیں پا رہا. تو یہ بے جائے استعمال کی وجہ سے، اور اسپیشلی نائٹ ڈیوریشن میں، رات کے وقت اندھیرے میں اگر یہ ہم دیکھتے ہیں نا تو اس کے ریز جو ہے نا وہ اتنے خطرناک ہے کہ اللہ کی پناہ. تو ہمارے جو FGN چینل کے ناظرین ہیں ان سے بھی گزارش ہے، خدا را استعمال کریں، جائز طریقے سے استعمال کریں. آپ قرآن و حدیث کا علم اس سے حاصل کریں، FGN چینل دیکھیں، دیندار لوگوں کی جو اچھی اچھی باتیں ہیں وہ سنیں، لیکن اتنا بھی استعمال نہ کریں کہ آپ کو اپنی ذات سے ہی اس کا خامیازہ بھگتنا پڑے. یقیناً موبائل کی وجہ سے بھی، یعنی گھروں کے اندر آپ دیکھیں نا، بچوں کا جو میں نے بات کی نا، بچوں کی جان تلف ہو جانا، بچوں کے نقصانات، اس میں ایک بڑا کردار موبائل کا بھی ہے. آج کل کیا ہماری جو گھر کی عورتیں ان کے پاس موبائل ہے، اب وہ موبائل میں ایسے لگی ہوئی ہیں، گھروں کے اندر بعض اوقات وہ سیریل دیکھے جا رہے ہوتے ہیں، ڈرامے گھر کی عورتیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، اس میں اتنے لگی ہوئی ہے. بچہ اب کہاں جا رہا ہے، بعض اوقات وہ گھر سے باہر نکل گیا، سیڑھی سے اتر اپنے طور پر چلنے لگا، سیڑھی سے نیچے چلا گیا، پتہ ہی نہیں ہے، بچہ رو بھی رہا ہے، دور ہے، آواز نہیں آ رہی ہے. تو اس طرح سے بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ لاپرواہی ہوتی ہے. یا جیسے بھی بات کی نا مظفر بھائی نے، وہ بلیچین پی جانا، اس طرح کے بھی واقعات ہیں باقاعدہ کہ وہ تیزاب رکھا ہوا ہے، وہ پی جاتے ہیں بچے. اور بعض اوقات پھر ایسی مطلب حالت ہوتی ہے کہ کیا اس کو بیان کریں. مزید بھی اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے، لیکن آئیے اس سے پہلے کچھ کلام بھی شامل کرتے ہیں. ہمارے پاس کچھ ماشاءاللہ فرمائشیں بھی آ رہی ہیں ناظرین کی طرف سے، جو ہمیں اس وقت یوٹیوب پر لائیو دیکھ رہے ہیں، ہمیں چیٹ کر رہے ہیں، میسج کر رہے ہیں. اسحاق خان کہتے ہیں السلام علیکم. السلام. مجھے یہ والی نعت سنا دیجئے، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو. انشاءاللہ سناتے ہیں. خان احتشام صاحب کہتے ہیں السلام علیکم. السلام. یہ نعت سنا دیجئے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. خواجہ زین السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم سب کے لیے دعا کی گزارش، اللہ پاک کرم فرمائے، آسانی فرمائے، آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے. نواز صاحب کہتے ہیں حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. ماشاءاللہ دھورا جی گجرات سے ہیں، کیا بات ہے. کچھ کلام شامل کر لیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو،
پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ گوشہ تنہائی ہو، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام 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 ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے، مدینہ جاؤ پھر آؤ، مدینہ پھر جاؤ، مدینہ جاؤ پھر آؤ، مدینہ پھر جاؤ، مدینہ جاؤ پھر آؤ، مدینہ پھر جاؤ، مدینہ جاؤ پھر آؤ،
آمین آمین۔ اللہ پاک ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ ناظرین، گفتگو چل رہی تھی لاپرواہی کے حوالے سے، بہت دلچسپ ماشاءاللہ یہ گفتگو جاری تھی۔ بہت ساری چیزوں پر ہم نے گفتگو کی، گھریلو معاملات میں جو لاپرواہی ہوتی ہے اور اس کے نتائج بعض اوقات کتنے خطرناک ہوتے ہیں، ہم نے اس پر گفتگو کی۔ مزید بھی آئیے کچھ چیزوں کی جو لاپرواہی ہے مزید سنتے ہیں مظفر بھائی سے۔ اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اگر ہم شارٹ میں ہے نا زندگی کے سارے معاملات پر پیدا ہونے سے لے کے انتقال کرنے تک جو مرحلے پیش آتے جائیں، اس میں غور کرتے جائیں نا، تو ہر جگہ سے لاپرواہی کو دور کرنے کی ضرورت ہے، نکالنے کی ضرورت ہے۔ جیسا ابھی بچہ جو ہے پیدا نہیں ہوا ہے، ابھی جو ہے حمل جو ہے اسی کے دوران کون سی دوائیاں کرنی ہیں، کون سے ٹیسٹ کرانے ہیں، کس ٹائم جو ہے وہ ڈیلیوری کے لیے لے جانا ہے، بعض اوقات نہ لیے جائیں جی اس میں کیا کمپلیکشن ہو جاتی ہے، بعض غذائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو کھا کر حمل بعض اوقات ضائع ہو جاتا ہے۔ اب ان چیزوں کی احتیاط، اگر اس میں لاپرواہی ہے، دھیان نہیں دینا، بعض اوقات اس طرح بھی ہوا ہے اسلامی بہنوں کو جو کام کرنے سے منع کیا گیا، وزن اٹھانے کا کام کیا یا کہیں اسٹول وغیرہ پر چڑھی وہاں سے گر گئی، اس سے بھی حمل ضائع ہو گیا۔ اب یہ وہاں سے یعنی ان کا خود کا اور گھر والوں کا، پھر آگے بڑھتے بڑھتے بچے کی ولادت کا معاملہ، برابر ٹائم پر آپ چلے گئے، بعض اوقات لوگ اتنی تاخیر کر دیتے ہیں کہ پھر وہ جو نارمل ڈیلیوری ہونے والی تھی وہ بھی آخر کار جو ہے آپریشن اور سیزرنگ جو ہے کرنی پڑتی ہے، تکلیف الگ ہے اور مطلب پریشانی الگ، خرچ جو ہے اور زیادہ اس کا بڑھ جاتا ہے۔ پھر بچہ پیدا ہوا تو بچہ پیدا ہوتے ہی جو ہے نا حکم یہ ہے کہ جلد سے جلد اس کے کان میں جو ہے اذان کہی جائے، اللہ کا نام لیا جائے، اس سے شیطان کو اس سے دور کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اس میں تاخیر کر دی یا انتظار کرتے رہ گئے کوئی آئے گا، کوئی امام صاحب آئیں گے، عالم صاحب، یہ ہر مسلمان کو اذان تو جو ہے ہر ایک کو سیکھنی چاہیے، کلمہ پڑھنا ہے، اللہ کا نام لینا، یہ کم سے کم کوئی بھی فوراً کر سکتا ہے۔ پھر بچہ جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہے، اب اس کے ویکسینیشن کا باقاعدہ ایک جو ہے پورا پروگرام جو ہے وہ میونسپل کارپوریشن کی طرف سے ملتا ہے۔ بچہ اتنے مہینے کا ہو گیا تو اس کو پولیو کا جو ہے ٹیکہ اس کو ڈوز دینا ہے، ہیپاٹائٹس اے بی سی، اس کی جو الگ الگ بیماریاں ہوتی ہیں اس سے بچنے کا۔ بعض ایسے ہیں لوگ جنہوں نے مطلب لاپرواہی کی اور پھر آگے ان کے بچے کو پولیو کا مرض ہو گیا، اس کی ٹانگیں جو ہے اب وہ بیچارہ معذور ہو گیا، زندگی گزار رہا ہے۔ اب باپ کو جب بھی یاد آتا ہوگا گھر والوں کو، ارے اس کو دوا وہ پلا دی ہوتی ٹائم پر نہ تو یہ بیماری نہیں ہوتی، یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ ان کی پھر جب بڑے ہوں تو 4 سال کی عمر ہو گئی تو اس کو ناظرہ قرآن پاک، رسم بسم اللہ خوانی، اس کو پڑھانے وغیرہ کا سلسلہ، اگر وہ ادب نہیں سکھا رہا ہے۔ اسی طرح دنیاوی تعلیم میں اسکول میں داخلہ کرانا، سوچا تھا کہ ہاں اچھی اسکول میں داخلہ، زیر نصیب اگر دارالمدینہ میں داخلہ مل جائے، لیکن چونکہ لمیٹڈ ہیں تو اس میں بھی لوگ جو جلدی کرتے ہیں ان کا مطلب وہ نمبر آ گیا سلسلہ، وہ کوئی غافل رہ گیا، لاپرواہ رہ گیا، کرائیں گے بعد میں کرائیں گے، دیکھتے ہیں ابھی تو وقت ہے۔ اب وہ تاریخ گزر گئی، ایڈمیشن فل ہو گیا، اب بندہ آ کے کھڑا ہے کہ میرے بچے کو لے لو، کسی طریقے سے لے لو، نہیں ہو پاتا ہے معاملہ۔ سفارشات لگاتے ہیں لیکن وہ وقت لاپرواہی جی لاپرواہی کی وجہ سے وقت جا چکا، ورنہ پہلے ایزیلی ان کو ایڈمیشن مل جاتا بچے کو۔ اب وہ پڑھائی بچے کی شروع ہوئی، اب وہ اسکول کے جو مطلب یونیفارم دلانا ہے، کتابیں دلانے، اس میں لیٹ کر رہے ہیں، لاپرواہی۔ بچہ اگر نہیں جا رہا ہے، یا بعض ایسے ہوتے ہیں بچوں کی خود ہی چھٹیاں کراتے ہیں، یا گاؤں لے کر چلے جائیں گے بھائی 15 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے کہیں اور جانا ہے، پڑھائی کا نقصان ہونے دو۔ یہ لاپرواہی جو جہاں بچہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اچھا بڑھ کر اب وہ کیا کر رہا ہے، اب جیسے موبائل کی بات آئی، اگر وہ بھی اس کا بھی موبائل کا استعمال شروع ہوا ہے تو آج ایسے سافٹ ویئر بھی ہیں کہ پیرنٹنگ جو ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ پیرنٹ جو ہے نا وہ اپنے بچوں پر نظر رکھے، مطلب ان کی ہسٹری جو ہے سیو ہوتی رہے کہ وہ کون سی ویب سائٹ وزٹ کر رہے ہیں، اور اس طرح کے مطلب انتظامات ہے گوگل وغیرہ کی طرف سے یا اور بھی دوسرے اس میں، کہ بچے پیرنٹ جو ہے نا چیک کریں۔ اگرچہ آپ کا بچہ جو ہے تنہائی میں تھوڑی دیر میں اس کو دیکھتے رہیں، اس سے پوچھتے رہیں بیٹا کیا دیکھ رہے تھے، کیا کر رہے تھے، کہ غلط چیزوں کی طرف بچہ نہ جائے۔ اب لاپرواہی اگر ہے، بچے کو بھی کیا دیکھ رہے تھے یہ کہنا ہے یا کیا دیکھ رہا تھا، کیا کہنا چاہیے؟ ادب سے ہی اگر اس کو سکھایا جائے، امیر اہل سنت نے تو آپ فرماتے ہیں ایک دن کے بچے کو بھی نا آپ کہہ کے منتخب کیا۔ کیا بات ہے، کیا شان ہے، کیا انداز ہے میرے مرشد کا۔ جی یہ اس میں ایک اور اسکول کی لائف کا ایک ہندی کا سبق جو ہے وہ ذہن میں آیا کہ ایک شخص تھا چوڑیاں بیچا کرتا تھا، تو اس کو چوڑی والے بابا کہتے تھے، بڑی عمر کا ضعیف شخص تھا، تو وہ ایک گدھی پر اپنی جو ہے نا چوڑیوں کو لے کر مطلب سوار لے کے چلتا تھا۔
اب اس کی گدھی اگر راستے میں نہیں چلے نا تو ارے موری رانی ذرا اچھے سے چلو، اچھے انداز سے اس کو ڈانٹنا نہیں، اس کو چلانا نہیں، اس کو گالی نہیں دینا. تو کسی نے پوچھا کہ ارے لوگ تو گدھوں کو، گدھی ہے یا اور بھی گھوڑا وغیرہ ہے، بیل ہے، لوگ مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، اور آپ اتنے پیار سے اچھی باتوں سے اس کو چمکارتے ہیں، اس کو وہ کرتے ہیں. تو بولے بیٹا میں جو ہے عورتوں کے درمیان بزنس کرتا ہوں. اللہ میں جاتا ہوں عورتوں کے درمیان، اگر میں نے اپنی زبان پہ گالی کی عادت جو چڑھا لی نا، کبھی ان کے درمیان اگر گالی میری زبان سے نکل جائے گی نا تو میرا بزنس جو ہے اور مجھے بہت شرمندگی کا سامنا ہوگا. تو بعض لوگ جو ہے کیئر کرنے والے کہاں کیئر کرتے، صحیح. تو لاپرواہی سے. اب بچہ بڑا ہوا، شادی کے لیے رشتہ دیکھنا ہے، اس میں لاپرواہی ہو جائے گی. پڑھائی ہونے دو، ابھی تو سیٹ. لڑکیوں کو بھی بعض اوقات پڑھاتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن پھر نہیں، اب یہ کالج بھی ہو جائے، گریجویشن ہو جائے. بچی اگر کہہ رہی ہے کہ مجھے جاب کرنا ہے، جاب کرنے کے لیے بھی بھیجے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اب جو ہے نا رشتہ تلاش کرنا، یا اس کے ہم پلہ جو ہے رشتہ ملنا ہے کہ بھائی اتنی BCom M.Com کر چکی ہے، گریجویٹ ہو چکی ہے، اب ویسا لڑکا نہیں مل پا رہا ہے. پھر بعد میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. افسوس ہوتا ہے. شادی بیاہ ہوئی، آگے خدا نخواستہ بزنس وغیرہ کے معاملہ سنبھالے، کوئی بیماری آ گئی یا ارلی کوئی ڈیٹیکٹ ہوا، کوئی معاملہ شوگر کا ہے، کوئی چیز کا ہے، فوراً احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے، ٹیسٹ کیا جائے، علاج کیا جائے، اس میں لاپرواہی نہیں. اتنا ابھی تو کچھ نہیں ہے نا. ہوتے پھر جب بڑھنے کا معاملہ ہو گیا، ہاسپٹل کا، بعض اوقات تو گھر والے جو ہے نا ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے. جس کو فوری طور پر ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا ہے، لے جانا ہے، اس کا علاج ہو سکتا تھا، بعض اوقات کبھی جان بچانے کی کوشش ہو سکتی تھی، اس میں لاپرواہی نہیں. ابھی تھوڑا معاملہ ہے، کچھ دن بعد جاتے ہیں، ابھی رمضان کے روزے چل رہے، عید ہو جائے، عید کے بعد جو ہے نا جائیں گے، ابھی یہ سب کے لیے دشواری ہو جائے گی. بعض اوقات گھر والے اپنی سہولت کے لیے مریض کو جو ہے نا خطرے میں ڈال دیتے ہیں. ایسا ہی. لاپرواہی نہیں بعد میں کرا لیں گے. کبھی مریض خود کرتا ہے نہیں مجھے ابھی ایڈمٹ نہیں کرانا، تو اس کی بات نہ سنی جائے. جب اس کو جو چیز کی ضرورت ہے، گھر والے جو ہے اس میں آگے بڑھے. اچھا ہوتے کوئی مرض الموت میں مبتلا ہو گیا، نزا کے عالم میں، تو اب اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کا بیٹا، اس کے گھر والے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے، کلمے کی تلقین، بلند آواز سے کلمہ پڑھتے رہے کہ مطلب ان کو یاد آ جائے. اب وہ نہیں ہے. پھر انتقال کے وقت جو ہے، اگر انتقال ہو گیا تو اب انتقال کے بعد آگے کے جو مرحلے طے کرنا ہے. ابھی کسی غسال کو بلا لیا، گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اگر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اگر وابستہ ہوں تو الحمدللہ یہاں پریکٹیکل مدنی قافلوں میں، دیگر جو کورسز میں سکھایا جاتا ہے میت کو غسل دینے کا طریقہ. بلکہ اگر باپ کا انتقال ہونا تو بیٹا اگر اس کو غسل دے تو بہت اچھی بات ہے یہ کہ وہ آخری اس کے جو رسومات ہے، آخری جو چیزیں ہیں وہ بیٹے کے ذریعے ہو. وہ نرمی سے، بہت احتیاط سے، محبت کے ساتھ کرے گا. اب جو ایک غسال آئے گا وہ جیسے تیسے بعض اوقات ایک میں نے دیکھا ہے، ایک گردن کسی کی جو ہے نا بہت سخت ہو گئی تھی، وہ گھوم نہیں رہی تھی، تو اس غسال نے کیا کیا، کھولتا ہوا گرم پانی جو ہے نا وہ گردن کے اوپر ڈالا کہ اس سے گردن جو ہے نا نرم پڑ جائے گی اور مطلب پھر گھومنے لگے گی. ایسا انداز ایسے لوگوں کے سپرد کرنا لاپرواہی سے. نہیں ہم تو کچھ نہیں جانتے، باہر کھڑے ہیں اور جو آئے گا وہ کرے گا. اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیزوں کی میت کو جو ہے نا ایسے لوگوں کے سپرد کر دینا، یہ کتنی بڑی لاپرواہی. کروں گا کہ یہ کھولتا ہوا پانی ڈالنے سے مر تو گیا، میت تو مر گئی ہے، اس کو کیا اس کا بھی اس کو احساس ہوتا ہے؟ بلکہ بدن کے اوپر سے جو پانی بھی بہتا ہے نا اس کا بھی میت کو احساس ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معتدل جو ہے پانی ہو، بہت زیادہ گرم بھی نہ ہو، بہت زیادہ تاکہ گرم میت نہ کو ہو، اس سے بھی اذیت نہ ہو. ہاتھ پیر اس کے بہت آہستہ جو ہے نا درست کی جائے. زور سے جھٹکا، جس طرح سے زندہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس طرح سے اس میت کا بھی اس کو اکرام کرنے کا حکم ہے. اس کو سختی نہ ہو، اٹھانے میں بھی احتیاط سے اٹھائے جائے. جنازوں میں آج کل بلڈنگیں اور بعض اوقات ایسے ہے میت کو لے جانا، غسل کروا کے جنازے کو گھومنا بہت مشکل ہو گیا. اسی انداز سے لوگ رہتے ہیں. تو یہ یعنی پیدا ہونے، پھر قبر میں اتارتے وقت بھائی اگر الحمدللہ دعوت اسلامی کا اگر ماحول ملا ہوا ہو کسی کو، تو ہمارے تو پورا شعبہ ہے کفن دفن کا مجلس، اور ہمارے اسلامی بھائی اور ہمارے ذمہ داران یہ سمجھ لیجئے دنیاوی جو رشتہ دار ہیں نا وہ اتنی دیر تک نہیں رہتے جتنا یہ دینی رشتہ دار جو ہے دعوت اسلامی کے ماحول والے آخر تک. جو امیر اعلیٰ حضرت نے الحمدللہ اس کے بارے میں بیان فرمائے، اپنے بارے میں اپنے وصیت فرمائے کہ جب مجھے میری تدفین ہو جائے تو ممکن ہو تو 12 گھنٹے تک یا 12 روز تک جو ہے نا میری قبر پر حلقہ کیے رہیے، اللہ کا ذکر کرتے رہیے، نعتیں پڑھتے رہیے. میرے جنازے میں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، یہ جو ہے سلام جو ہے یہ پڑھا جائے.
اور انشاءاللہ نئی جگہ میں دل لگ ہی جائے گا. یعنی وہ قبر جو ہے ایسی وحشت ناک جگہ، بندے کو تنہا چھوڑا جاتا ہے. تو آج اس میں بھی مطلب بے احتیاطی، آج فاتحہ وغیرہ پڑھ لیے ٹھیک ہے، پھر بعد میں ایصال ثواب میں بے احتیاطی، ایصال ثواب میں لاپرواہی، اللہ اکبر. کہ بھائی جو چلا گیا، والد آپ کے لیے اتنی پراپرٹی چھوڑ گئے، آج ان کا جو کچھ سرمایہ آپ کے کام آ رہا ہے، اب آپ ایصال ثواب بھی کرنے کو تیار نہیں، فاتحہ کرنے کو تیار نہیں، بار بار ان کی قبر پر جانے کے لیے تیار نہیں، اس میں لاپرواہی. ٹھیک ہے، اپنے اپنے کام میں لگ گئے، کچھ دن کر لیا، تیجا 10واں 20واں کر لیا، اب رشتہ دار بھی اپنے اپنے میں. تو یعنی پیدا ہونے سے مرنے تک بندہ خود ہی غور کرتا جائے ہر معاملے میں، یار کہاں میری لاپرواہی ہو رہی، اور دور کرنے کی کوشش یعنی آپ نے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے سے ہی آپ نے بتا جی. دیا کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے اور مرنے کے بعد قبر میں جانے، بلکہ اس کی فاتحہ خوانی تک کے معاملات پہ کتنی زیادہ بے احتیاطیاں ہمارے لاپرواہیاں ہوتی ہیں. آپ غور کریں. یعنی اس طرح ہمارے پتہ بھی ہمیں بعض اوقات نہیں ہوتا ہے، ہم لاپرواہی کرنے ہوتے ہیں اور اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں. تو لاپرواہی ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اپنے اپنوں کی بھی پرواہ ہونی چاہیے، اپنے عزیزوں کی پرواہ ہونی چاہیے، اپنے بچوں کی پرواہ ہونی چاہیے. سب کی پرواہ کریں گے انشاءاللہ تو گھر بھی سکون سے رہے گا، بہت ساری برکتیں انشاءاللہ نصیب اچھا، جہاں بے پرواہی کرنی چاہیے وہاں نہیں کرتے. جہاں جیسے بتایا گیا کہ جو بندے نیکی کی دعوت دیتے ہیں، گناہوں سے روکتے ہیں، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کیے ہوئے جو ہے وہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ کرتے، تو ان کو اللہ تعالیٰ بلند مقام عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. بلکہ ان کی تعریف جو ہے قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے ایسے لوگوں کی. اسی طرح اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت علیہ رحمۃ الرحمٰن نے کیا ذہن دیا ہمیں آپ کی خدمت میں. جو اہل ثروت حضرات لوگ، آج ان کی پرواہ بہت ہوتی ہے. جو کوئی امیر شخص ہوگا، کوئی مالدار ہوگا، کوئی وزیر ہوگا، منسٹر ہوگا، اور اعلیٰ حضرت کا انداز یہ تھا کہ ایسوں کی طرف جو ہے نا توجہ نہیں فرماتے تھے. یہاں تک کہ ایک سید صاحب آئے تھے آپ کی خدمت میں، حاضر دی، آپ بیٹھے تھے، اور وہ دنیاوی آفیسر تھے، دنیاوی ان کا لباس وغیرہ انداز اور داڑھی وغیرہ کا بھی شاید نہیں تھا سلسلہ، یا انگوٹھی کوئی سونے کی پہن رکھی تھی. تو جو آپ کی خدمت میں جب کوئی تعارف کرانے لگا، یہ فلاں حضرت ہے، یہ بڑے آفیسر ہے، یہ ہیں، اعلیٰ حضرت جو اپنے کام میں لگے تھے نا، بدستور لگے رہے، لکھتے رہے. یعنی یہ سب معاملے میں کوئی لفٹ نہیں. جب انہوں نے تذکرہ کیا کہ یہ سید صاحب ہے، تو پھر آپ نے جو قلم روکا، ہاں سید صاحب ہے، تو اب ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسی طرح ایک جو ہے والی نان پارا، لوگوں نے کہا کہ حضور اگر ان کی شان میں مدح، کچھ لوگوں نے قصیدے لکھے، اگر آپ لکھ دیں تو آپ کو بھی کوئی انعامات مل جائیں. اس وقت حاجت بھی ہے، ضرور کچھ مال و دولت مل جائے گی، ہو سکتا ہے کوئی جاگیر مل جائے. تو آپ نے اس کی شان میں، دنیاوی شخص کی شان میں جو ہے نہیں لکھا، بلکہ ایک نعت لکھی. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور آخر میں لکھا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. یعنی یہ سب کی پرواہ نہیں ہے، دنیا داروں کی اور مطلب افسروں کی، وزیروں کی. پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نان نہیں. یعنی لفظ بھی آ گیا نان پارا، اور میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں لوگوں کی تعریف کرتا رہوں. اسی طرح آپ نے ایک جگہ فرمایا، اچھا بعض لوگوں کو دولت کی خواہش ہوتی، بعض کو شہرت کی خواہش ہوتی، کہ بھائی شہرت جو ہے مل جائے، میں مشہور ہو جاؤں، میں پاپولر ہو جاؤں. آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کوئی پاپولر ہونے کے لیے، لائک حاصل کرنے کے لیے، اور جو ہے ایک دوڑ میں لگا ہوا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت نے اتنا زبردست قصید معراجیہ لکھا کہ آپ بہت زبردست کلام آپ نے لکھا، اور اس میں آپ نے ایک شعر میں نا اپنی شاعری کی وجہ بھی بتا دی کہ ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا. ثنائے سرکار کیا ہے؟ یہ میرا وظیفہ ہے، اور قبول سرکار کی بارگاہ میں قبول ہو جائے یہ میری تمنا ہے. نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، ردی تھی کیا کیسے قافیے تھے. نہ مجھے شاعری کی ہوس ہے، نہ اس کی پرواہ ہے کہ نہیں بس شاعری کس انداز سے ہونا چاہیے، بس یہ تو میں سرکار کی ثنا خوانی کرتا ہوں اور قبول ہو جائے، بس یہی میرا مقصد ہے. تو واقعی اگر جہاں بے پرواہی، اچھا نعمتوں کو دیکھ کر بھی ہم دوسروں کی نعمتوں کو، بھائی اگر کسی کو خوبصورتی نہیں ملی، چہرہ اس کا انداز جو ہے وہ اچھا نہیں دوسروں کو دیکھ کر، تو اس میں بھائی کوئی پرواہ نہیں، کوئی بات نہیں. اسی طرح سے اور دیگر جو معاملات نعمتوں میں اگر کوئی چیزوں کی کمی نظر آ رہی، دولت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کوئی پرواہ نہیں اس کی. ہاں جہاں پرواہ کرنا ہے، میرا
نزا کے عالم میں ایمان سلامت رہے گا کہ نہیں رہے گا، اللہ اکبر۔ میری زبان پر کلمہ جاری ہوگا کہ نہیں ہوگا، ان میں معاملات قبر کی کے پرواہ ہونی امتحان میں بالکل اس کی بہت پرواہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سے بالکل لاپرواہی نہ نہیں برتی ہونی جائے۔ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ جن چیزوں کی پرواہ ہونی چاہیے اس پر بھی گفتگو ہے، جن کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے ماشاءاللہ وہ بھی کچھ ڈسکس کی ہے۔ تو اپنے معاملات کے اندر ہمیں بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو جنرل جو چیزیں ہوتی ہیں جو ماشاءاللہ ڈسکس کی ہیں، بہت ساری چیزیں ابھی بھی میرے ذہن میں مثالیں آ رہی ہیں چونکہ وقت اجازت مختصر دو ہے۔ تو خالی 2 منٹ۔ جی ایک لاپرواہی کے حوالے سے ہی ہے، ایک شخص قیدی تھا، اس کے بہت سارے جرائم تھے، بالآخر کورٹ کی طرف سے آرڈر ہوا کہ اس کو سینٹنس ٹو ڈیتھ، اس کو پھانسی کی سزا دی جائے۔ اب جس دن پھانسی لگنی تھی اسے ایک دن پہلے اس کی ماں، ضعیف ماں تھی، جی کہا کہ مجھے ان سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ ظاہر سی بات آخری خواہش پوچھی جاتی، ماں قید خانے میں آئی، جیل میں آئی، اب یہ تختے دار پر اسے جا رہا تھا، اسی دن آئی ٹھیک ہے۔ پھانسی پر چڑھنے سے پہلے، ماں سے گلے ملا۔ اب گلے ملنے کے بعد ماں کو مارنے لگا۔ اب جلادوں نے پکڑ لیا کہ تو کیسا ظالم ہے، تو موت کے سولی پر لٹکنے والا ہے اور موت کے وقت اپنی ماں کو مار رہا ہے۔ کہا یہی ظالمہ ہے جس کی وجہ سے میں آج پھانسی کے تختے پر چڑھ رہا ہوں۔ میں نے بچپن میں اسکول میں لوگوں کے ربر چرائے، شارپنر چرائے، پینسل چرائی، اور آ کر بتایا تو میں نے کہا اچھا تو اتنا ماہر ہو گیا، واہ واہ شاباش۔ پھر میں نے کسی کے اور کچھ چیزیں چراتے چراتے یہ چوری کی عادت ایسی میری پختہ ہو گئی کہ میں ڈکیت بن گیا، اور بالآخر آج جو پھانسی کے تختے پہ جو چڑھ رہا ہوں نا، اگر میری ماں نے پہلے ہی دن میری تنبیہ کر لی ہوتی، لاپرواہی نہ کی ہوتی میری تربیت میں، تو آج میں یہ تختے دار پہ نہ ہوتا۔ اچھی تربیت میں بھی لاپرواہی جو ہے نا آپ نے ماشاءاللہ ذکر کی، واقعی یہ ہے حاجی صاحب، تربیت کے اندر بھی اتنی لاپرواہی ہے، یعنی یہی تربیت میں جو لاپرواہی ہے اگر اس کو ہم ڈسکس کریں بہت کچھ ہے۔ بیوی کے حوالے سے ہے، اگر شوہر کی تربیت کرنا ہے، یا شوہر کے حوالے سے ہے، ماں باپ کا بچوں کے حوالے سے تربیت کرنا، استاذ کا اپنے شاگردوں کا، اسٹوڈنٹس کا تربیت کرنا، بہت ساری لاپرواہیاں ہیں۔ اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سفر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری اچھا بعضوں کا یہ ہوتا ہے نا کئی جگہ پر جیسے ایسا کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، سفر کا بالخصوص ٹرین کا ٹائم ہے مثال کے طور پر 10:30، اب گھر سے ٹرین کا جو اسٹیشن کا جو ہے فاصلہ آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہے، اب آدھے گھنٹے پہلے نکلنا ہے، یہ سوچ کر بھئی میرا گھر یہاں سے ہے، آدھے گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا، تو آدھے گھنٹے میں نکلیں گے، اور اس میں ہوتا کیا ہے بعض اوقات تو بندہ پہنچتا ہے، ٹرین شروع ہوتی ہے وہ ہاف تھا وہاں پہنچتا ہے، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے ٹرین چھوٹ جاتی ہے۔ یہ بھی لاپرواہی ہے۔ میرے ساتھ میں ایک مرتبہ ایسا ہوا، مجھے اس لیے یاد آ گیا، میں دہلی میں تھا اور دہلی سے لکھنؤ کی میری ٹرین تھی۔ اچھا میں اس وقت پہلی مرتبہ میں نے اے سی کا ٹکٹ کروایا تھا، اللہ پہلی مرتبہ، اور میں نے کہا یار پہلی مرتبہ اب اے سی میں بیٹھیں گے، اے سی ٹرین میں کیا ہوگا دیکھتے ہیں۔ اب بڑا خوش بھی تھا، لیکن وہی تھوڑا لیٹ ہو گیا نکلنے میں گھر سے، دہلی سے جہاں میں تھا اس وقت، تو یعنی اسی ٹائم سے نکلے کہ یہ تھا بھائی آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے یہاں سے، تو وہی ہم سیٹ کر کے نکلے، راستے میں ٹریفک پھنس گیا۔ اب وہاں اسٹیشن پہنچ بھی گئے اور ٹرین ہماری نگاہوں کے سامنے چلی گئی۔ اس وقت بڑا مطلب احساس ہوا یار یہ کیا کر دیا، تو اس کے بعد سے اب ذہن یہ بن گیا بھلے آدھا گھنٹے پہلے پہنچ جاؤ اسٹیشن، لیکن ٹرین مل جانی چاہیے۔ یہ کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، فلائٹ چھوٹ جاتی ہے بعض اوقات، تو یہ لاپرواہی ہر معاملے کے اندر اگر ہم رکھیں گے تو پھر یہ ہوتا ہے، تو اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو لاپرواہی نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو مینیج کریں، وقت کی پابندی کریں، سونے کے حوالے سے لاپرواہی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت کچھ ہم عرض کر چکے ہیں، کوشش کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام معاملات میں حفاظت بھی کریں، اپنی گھر والوں کے حوالے سے بالخصوص بچوں کے حوالے سے لاپرواہی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر میں ایک عرض یہ بھی کر دوں، ماشاءاللہ اس وقت پورے ہندوستان میں الحمدللہ ٹیلی تھون کا سلسلہ ہے، دعوت اسلامی انڈیا، آپ کی اپنی پیاری تحریک دعوت اسلامی الحمدللہ جو سینکڑوں مدارس چلاتی ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں طلبہ الحمدللہ ہمارے جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، دارالمدینہ اور بھی دیگر شعبات میں الحمدللہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جن کے اخراجات لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں کے اندر ہے الحمدللہ۔ آنے والی کل یعنی 3 نومبر کو دعوت اسلامی انڈیا ٹیلی تھون کرنے جا رہی ہے۔ میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، ٹیلی تھون مطلب یہ ہے کہ چندہ دعوت اسلامی کو جمع کروانا۔ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے آپ بھی حصہ ملائیں، اس میں ایک یونٹ ایک حصہ 7,000 کا ہے، آپ 1 یونٹ کی نیت کر لیں، 2 3 5 12 15 20 جو آپ اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں، اللہ کی راہ میں جتنا دیں گے انشاءاللہ اتنی برکتیں ملیں گی۔ آپ اس وقت
اسکرین پر کچھ نمبر وغیرہ آپ کو دکھ رہا ہوگا، آپ کو جو ویب سائٹ وغیرہ جو بھی آپ کو دکھ رہی ہو آپ اس پر رابطہ کریں انشاءاللہ، اور ہمارے مبلغین سے رابطہ کر کے اپنی رقم جمع کرائیں اور رسید بھی ضرور حاصل کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے جاننے والے ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ. یہ چونکہ ٹیلی تھون جو الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ چندہ کا سلسلہ ہوتا ہے، بمبئی کے اندر ہمارے فیضان مدینہ کے قریب ایسے بھی افراد ہیں جو تقریباً 5 بھائی ہیں، ان کی فیملیز ہیں اور ان کے پوتے پوتیاں، تقریباً 45 یا 47 افراد پر مشتمل ایک بہت بڑی فیملی، اگرچہ سب الگ الگ رہتے ہیں لیکن الحمدللہ ایسا ذہن ملا ہوا ہے کہ وہ 45 کے 45 افراد کی طرف سے ایک ایک جو ہے یونٹ دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ذہن یہ بھی مل جائے، اللہ کرے کہ 1-2 یونٹ نہ ہو، گھر کے جتنے افراد ہیں، اللہ پاک نے آپ کو صحت دی ہے، آپ کو جو ہے دولت دی ہے، اللہ پاک نے آپ کو صحیح سلامت گھر دیا ہے، تو اگر اللہ نہ کرے بیمار ہوتے، ہاسپٹلائز ہوتے تو ہزاروں لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے. تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سبحان اللہ. کچھ راہ خدا میں دے دے، ہو سکتا ہے آنے والی بلا اس سے ٹل جائے، مصیبت ٹل جائے. تو اس ٹیلی تھون میں ضرور حصہ لیجئے. گھر کے ہر فرد کی طرف سے یہ آپ، ہاں اس میں زکوٰۃ کی رقم بھی، زکوٰۃ کی رقم بھی دی جا سکتی ہے، آپ دیجئے تاکہ آپ کے دیے ہوئے عطیے سے دعوت اسلامی کو اور مزید خدمت کرنے کا شرف حاصل ہو. آمین آمین. انشاءاللہ امید ہے انشاءاللہ ہمارے ناظرین ضرور تعاون کریں گے. آپ سے جو ہو سکتا ہے ضرور دیجئے، اور بھی لوگوں کا ذہن بنائیں. دین کے کام میں جتنا ہم تعاون کریں گے انشاءاللہ مزید دین کا کام آگے بڑھتا ہی چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت اسلامی کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، جد الحسینی مرحبا، یا نور العین مرحبا. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس و ضحیٰ، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، جد الحسینی مرحبا، یا نور العین مرحبا. شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود. دافع جملہ بلا، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. یا مرحبا، یا حبیبی مرحبا، جد الحسینی مرحبا، یا نور العین مرحبا. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہو نام رضا، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، جد الحسینی مرحبا، یا نور العین مرحبا.
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ عز و جل ہماری تمام بیماریاں پریشانیاں دکھ درد دور فرما۔ دنیا جہاں کئی مسلمان بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دست و بے روزگار ہیں، جس طرح کی بھی مصیبتوں میں گرفتار ہیں، یا اللہ سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمارے ناظرین میں جو بیمار ہیں یا اللہ پریشان حال ہیں، دلوں میں کوئی تمنائیں رکھتے ہیں، التجائیں رکھتے ہیں، مولا تمام کی تمام دلی جائز تمنائیں مرادیں پوری فرما دے۔ اے رب کریم جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے رب کریم ان تمام کی دعائیں قبول فرما، ان کی التجاؤں پر رحمت کی نظر فرما دے۔ یا اللہ لاپرواہی کے حوالے سے آج ہم نے ڈسکس کی، رب کریم ہم سب کو بھی اپنے تمام معاملات میں لاپرواہی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو